صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب جواب دے دیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یغفر اللہ لنا ولکم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین سیدنا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین علینا وعلیہم اجمعین. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله مولانا العظيم. قال رسول الله. بھائی سب درود پاک ساتھ میں پڑھیں گے. روى الامام البخاری عن جبیر بن المطعم رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لی اسماء انا محمد انا احمد انا الماحی وانا الحاشر وانا العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبی او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. میرے محترم دوستو اور بزرگوں اور علماء کرام، اساتین علم و فضل، اور کمرے میں اور پردے میں بیٹھ کر سننے والی میری محترمہ مائیں، بہنیں اور بیٹیاں، سب سے پہلے تو ہمارے لیے بہت بڑا خوشی کا مقام ہے کہ ہم ربیع الاول مہینے میں داخل ہو گئے. بولو سبحان اللہ. ایسا آہستہ آہستہ نہ جواب دے میرے کو. یہ ہمارے مولانا عبدالحکیم صاحب نے اتنے اچھے اچھے اشعار پڑھے اور میں نے دیکھا مجمع میں سے کوئی نہ 100 نہ کوئی 50 نہ کوئی 20 نہ کوئی 200. وہ تو میرے کو معلوم ہے ہمارا سورت کا علاقہ بڑا کنجوس ہے، وہ میرے کو معلوم ہے، لیکن کم سے کم سبحان اللہ بولنے کو بھی ان کو بھاری پڑ رہا تھا. آپ جب کہہ رہے تھے نا ان کو سبحان اللہ بولو تو 2-4 جگہ سے آواز آتی تھی، باقی کہتے تھے. حالانکہ سبحان اللہ اگر ہم پیارے نبی کی شان میں کہہ دیں، اللہ کی توحید میں کہہ دیں، اسی وقت اللہ جنت میں ایک درخت لگا دیتے ہیں. لیکن شاید ہم لوگوں کو درخت کی ضرورت نہیں ہے. درخت کی ضرورت نہیں ہے. جنت کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ تو پھر ایسے آہستہ آہستہ بات کرو گے. ربیع الاول کہہ دو سبحان اللہ. وہ پورا مجمع کہے گا. ذرا پیار محبت سے پہلے حدیث پاک سن لے کہ ربیع الاول مہینہ آیا، اسی میں ہمارے نبی کا آنا بھی، بولو سبحان اللہ، اور ہمارے نبی کا جانا بھی. آنا بھی مبارک اور جانا بھی، ساتھ میں بولو نا، آنا بھی اور جانا بھی. میں نہیں کہتا، ہمارے آقا بولو نا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، ہمارے نبی نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیاتی و مماتی خیر لکم. ہمارے آقا تاجدار مدینہ بولو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا آنا بھی مبارک، میرا جانا بھی مبارک. ارے میرے پیاروں، ہمارے نبی آئے تو زمین کے اوپر امن چین سکون نظر آیا. بولو سبحان اللہ. زمین پر ایمان نظر آیا، زمین پر اسلام نظر آیا، زمین پر احسان نظر آیا، زمین پر اللہ کی رحمت اور اللہ کی مغفرت نظر آئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے زمین پر نظر آئے. اور ہمارے نبی کا جانا بھی مبارک، کیونکہ ہمارے نبی گئے، زمین کے نیچے رحمتوں برکتوں کا سمندر جاری ہو گیا. تو بولو نا، آنا بھی اور جانا بھی. اور ہم اسی مہینہ ربیع الاول میں ہیں، تو آج ہمارا آنا بھی اللہ مبارک کر دے. بولو آمین. میرے پیاروں، میرا ساتھ دو گے نا انشاءاللہ. میں یہ بچوں سے زیادہ آپ کا ساتھ چاہ رہا ہوں، کیونکہ بچے تو بیچارے بہت دیر سے انتظار میں بیٹھے ہیں. جب میں یہاں پر آیا، ابھی تو ہم نے عشاء بھی نہیں پڑھی تھی، کھانا بھی نہیں کھایا تھا. جب سے میں دیکھ رہا ہوں کہ بچے بیچارے ننھے منھے بچے یہاں گھومے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان سب بچوں کو حافظ کامل بنائے. بولو آمین. اللہ ان کو عالم باعمل بنائے. بولو آمین. اللہ دین اور دنیا دونوں ایجوکیشن ان بچوں کو نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر بچے کو ماں باپ کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے. تو میرے دوستوں، میرے کو کوئی لمبی چوڑی بات نہیں کرنا، کیونکہ بیان سے پہلے آدھا پسینہ نکل گیا.
اب بیان میں تھوڑا اور پسینہ نکل جائے گا، اور میں بہت شکریہ ادا کروں گا کہ بڑے بڑے علماء جیسے ہمارے مولانا عبدالحکیم صاحب یہاں پر بیٹھے ہوئے، مولانا حذیفہ صاحب ہے، اور پھر اس کے بعد مولانا اشرف صاحب بھی باردولی سے تشریف لائے ہیں، اور مولانا عمران صاحب بھی یہاں پر ہے، اور ہمارے خادم العلم والعلماء یوسف بھائی بھی کٹھور والے یہاں پر ہے، ہمارے حسن بھائی یہ چاچا اسکول والے، ہمارے حاجی شکیل بھائی، اور اسی طریقے سے ہمارے حافظ الماس، اور ایک لمبا چوڑا گروپ یہاں پر آیا ہوا، ہمارے پاناما سے بیٹے حماد بھی وہاں پر تشریف لائے، بہت دور پاناما سے آئے ہیں۔ تو میں خیر یہاں کافی لمبا چوڑا مجمع ہے، تو پہلے ایک بات بتاؤ کہ سب سنیں گے؟ بیچ میں سے کوئی اٹھ کے جانے والا؟ جانا نہیں ہے، کڑوا بولوں گا، نہیں جاؤ گے نا؟ جاؤ تو میرا کیا جاتا، جاؤ بیچ میں سے جاؤ۔ میرے کو کتنے لوگوں نے پوچھا قاری احمد علی اتنا بڑا مجمع کائے کو ہوتا؟ میں نے کہا آگے انسان پیچھے جنات، جاؤ اٹھ کے جاؤ، پکڑ لے تو میں اس کا ذمہ دار نہیں آئے۔ اور جناتوں سے بہت ڈر لگتا ہے۔ ہاں ماموں کون بولا؟ بھانجا کوئی بولا؟ ہمارے جنات کو یہاں ابھی آپ کے یہاں اون میں معلوم نہیں، ورنہ ہمارے سورت میں شروع میں جنات کو ماما کہتے تھے۔ اور اتنا جناتوں کا ڈر ہے معلوم، اتنا ایک آدمی کو سگریٹ پینے کا، کیا پینے کا؟ یعنی شوق ہوا سگریٹ پینے کا اون میں۔ اب وہ یہاں پر آیا، یہاں دیکھا قاری احمد علی بیٹھے ہوئے، یہاں سب علماء بیٹھے، تو کہاں سگریٹ پینے کا؟ پیچھے گیا تو پیچھے دیکھا وہاں بھی مجمع بیٹھا ہے، اور پیچھے گیا تو وہاں بھی مجمع بیٹھا۔ اس نے سوچا اب سب کے سامنے سگریٹ پیوں گا، کوئی میرے باپ کو بولے گا، کوئی میری ماں کو بولے گا، تو اچھا کیا کرنا؟ تو وہ چلا گیا سیدھا قبرستان، اور قبرستان میں بھی بالکل بیچ میں گیا، جہاں دیکھا کہ بالکل سناٹا، نہ دائیں نہ بائیں، نہ آگے نہ پیچھے، قبرستان میں کوئی بولتا نہیں۔ اس نے وہ اپنا وہ نکالا، جلانے والا کیا کہتے ہیں اس کو؟ لائٹر، ہم آپ کو بہت یاد ہے ماشاءاللہ۔ وہ لائٹر نکالا، اور اس کے بعد میں اس نے سگریٹ شروع کیا، ایک دم مارا، پھر دوسرا دم مارا، اور دل میں سوچا کیا آئیڈیا ہے، کوئی دیکھنے والا؟ اب تیسرا دم مارا، پیچھے جنات کھڑا تھا، اور جنات تو آپ کو معلوم ہے نا، لمبا چوڑا، کہاں اس کا چہرہ، کہاں اس کے پاؤں، کہاں اس کا ہاتھ، اور لمبا چوڑا۔ اب وہ جنات نے پیچھے سے کہا کون؟ اب یہ سمجھ تو گیا کہ یہاں کون آئے گا، جنات۔ تو اس نے نا یوں ایک آنکھ سے دیکھا، صرف ایک آنکھ سے یوں پیچھے دیکھا تو لمبے لمبے ہاتھ، لمبا پاؤں۔ گھبراہٹ ہوئی، سگریٹ نکالا، یوں پھینکا، پاؤں کے نیچے اس کو مسل دیا۔ تو وہ جنات پوچھ رہا ہے کیا کر رہے ہو؟ تو اس نے دیکھا ایک چھوٹی قبر ہے، وہاں گیا اور سیدھے ہاتھ باندھ دیا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، جتنی دعائیں آتی تھی سب پڑھنا شروع کر دیا۔ وہ جنات نے زور سے کہا کیا کر رہے ہو قبرستان میں؟ تو کہتا تو فکر مت کر، میں سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہوں میں۔ کہا کس پہ پڑھ رہا ہے؟ کہا میرے ابا مر گئے، ان کی قبر پر میں فاتحہ۔ وہ جنات نے پھر زور سے کہا ارے بے شرم، وہ تو چھوٹے بچے کی قبر ہے۔ روتے روتے کہا تیرے کو نہیں معلوم، میرا باپ بچپن میں ہی مر گیا تھا۔ ہاں توا گرم، ہاں کیونکہ مولانا آپ نے پڑھا، اس سے پہلے مولانا علی نے بیان کیا، اور مولانا علی جوان آدمی کتنا اچھا بیان کیا، اس سے پہلے کچھ قرآن پڑھا گیا۔ لیکن یہ مجمع کو میں نے دیکھا جیسے سب کو بیوی نے دھکے مار کے بھیجا ہو، اس لیے میں نے یہ ٹاپک شروع کیا۔ تو سب سنیں گے نا انشاءاللہ؟ کون کون تیار ہے؟ سنے گا بھی؟ بولو نمبر 1، عمل بھی کرے گا؟ بولو نمبر 2، اور پھر اللہ سے معافی بھی مانگیں گے آخر میں؟ بولو نمبر 3۔ اور ہم سب کا یقین ہے ایک نہ ایک دن کس کے پاس جانا ہے؟ نہیں ساتھ میں بولو نا، ایک نہ ایک دن کس کے پاس جانا ہے؟ تو چار۔ نمبر 1 سنیں گے، نمبر 2 عمل کریں گے، نمبر 3 اللہ سے معافی مانگیں گے، اور نمبر 4 یقین بنائیں گے جانا کس کے پاس ہے؟ جو حافظ ہوں گے سب میرے ساتھ میں پڑھیں گے، وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ فرما رہے وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے نیک بندے ایک آواز میں کہہ دے بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے نیک بندوں کی آواز یہی ہوتی ہے سمعنا۔ بولو نمبر 1 ہم سنیں گے، ساتھ میں بولو نمبر 1 ہم سنیں گے، وَأَطَعْنَا نمبر 2 عمل کریں گے، نمبر 3 غفرانک ربنا، اے اللہ ہمارے گناہوں کو
معاف فرما دے وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ. اور ایک نہ ایک دن ہمیں کس کے پاس جانا ہے؟ پورا مجمع بولے نہ کرنے دھرنے والا کون؟ یہ یقین کے ساتھ پہلی بات، کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ. اللہ کی طاقت کے آگے کوئی طاقت؟ اللہ کی قدرت کے آگے کوئی قدرت ہے؟ اللہ کہتے ہیں ذرا ایک چھوٹے سے دانے کو تو دیکھ لے، ایک چھوٹے سے دانے کو تو دیکھ لے، ایک چھوٹے سے بیج کو دیکھ لے، زمین میں تو اسے رکھ دیتا ہے. اللہ فرماتے کچھ دن میں کھیتوں کو لالہ زار بنا دیتا ہوں، کچھ دن میں باغوں کو گلے گلزار بنا دیتا. اگر جو حافظ ہوں گے میرے ساتھ میں پڑھیں گے، اللہ اپنی توحید بیان کرتے. اللہ نے فرمایا ان اللہ فالق الحب والنوى یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی ذالکم اللہ فانا تؤفکون. پورا مجمع بولے نا، بیج کو کھیت میں بدلنے والا کون؟ اور سارے دانے کو پورے باغ میں بدلنے والا کون؟ ارے زندے کو مردہ، پھر مردے کو زندہ کرنے والا کون؟ ایک صحابی حضرت جابر، پورا مجمع بولے گا کون سے صحابی؟ حضرت ہاں. وہ ایک مرتبہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور بالکل مدینے میں دوپہر کا وقت، چلچلاتی گرمی، سورج آسمان کے اوپر تپ رہا ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور آ کر کہا اللہ کے رسول یہ سورج روز آتا ہے اور روز تپتا ہے اور روز چلچلاتی گرمی ہوتی ہے، مگر شام کو یہ ڈوب جاتا ہے، یہ جاتا کہاں ہے؟ روز آتا ہے مگر جانے کے بعد بالکل ڈوب جاتا ہے، کہاں چلا کہاں جاتا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جابر کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ یہ روز آتا ہے اور شام کو ہم کو لگتا ہے یہ ڈوب گیا، یہ ڈوبتا نہیں ہے، یہ اللہ کے عرش کے پاس جاتا ہے، سجدہ کرتا ہے اور اللہ سے پوچھتا ہے کل واپس آؤں یا نہ آؤں؟ بولو سبحان اللہ. یہ سورج اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے پاس جاتا ہے اور جا کر پرمیشن مانگتا ہے کہ اللہ مجھے کل آنا یا نہیں آنا. اللہ فرماتے آجا سورج آجا. وہ سورج مشرق سے طلوع ہوتا، مغرب میں غروب ہوتا، مشرق سے طلوع ہوتا، مغرب میں غروب ہوتا. جس دن اللہ فرمائیں گے آج طلوع نہیں ہونا، آج جہاں سے ڈوبا ہے وہیں سے تجھے آنا ہے، سورج وہیں سے آئے گا، وہی ہمارا قیامت کا دن ہوگا. تو میرے پیارو یہ سورج کو کنٹرول کرنے والا کون؟ چاند کو کنٹرول کرنے والا کون؟ میرے ساتھ میں پڑھیں گے سورہ یاسین. بولو سورہ یاسین، ساتھ میں پڑھنا. وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا. سورہ یاسین تو یاد ہے کہ وہ بھی یاد نہیں ہے؟ نہایا نا، یہ خالی منہ میں گھٹکے دبانا یاد ہے؟ ہاں بیٹھے بیٹھے بیان میں بھی شروع ہے دبا دب دبا دب. بولو نا سورہ یاسین میرے ساتھ میں پڑھیں گے، بولو انشاءاللہ. اللہ نے فرمایا وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے یہ سورج ادھر سے ادھر ہو رہا، بولو کرنے والا کون؟ اللہ. یہ چاند ادھر سے ادھر ہوتا، بولو کرنے والا کون ہے؟ چاند کا آنا، سورج کا جانا، سورج کا آنا، چاند کا جانا، دن کا آنا، رات کا جانا، رات کا آنا، دن کا آنا، بولو یہ سب کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ. اللہ نے فرمایا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرًا. اللہ فرماتے دن کو دیکھ لے، رات کو دیکھ لے، یہ دونوں میری قدرت ہے. ارے دن کا اجالا دیکھ لے، رات کا اندھیرا دیکھ لے، اس میں بھی تجھے اللہ کی قدرت نظر آئے گی. تو کون کون تیار ہے؟ پہلی بات کرنے دھرنے والا کون؟ ایک بہت اچھا واقعہ سناؤ، سنو گے؟ سنو گے؟ بہت پتے کی بات سنا رہا ہوں. یہ اللہ کی شان ہے. کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ. اور ایک مرتبہ ہے نا حضرت ابو بکر صدیق، بولو کون؟ بھائی ربیع الاول پہ بھی اپنے کو آنا ہے، ٹائم ہے نا آپ کے پاس؟ بالکل گھر میں پرمیشن لے کے آئے ہو نا؟ کوئی ٹینشن نہیں نا؟ ہاں تو ساتھ میں سنو. او حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سننا، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں اور صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں
اور ہمارے آقا بولو نا تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ دن ہوئے اللہ کو پیارے ہوئے، اللہ کی رحمت میں گئے، پردہ فرما گئے، بولو صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا وصال مبارک ہوا۔ میرے کو اندازہ ہے کہ یہ جو میں واقعہ سناتا ہوں نا وہ ربیع الاول کا واقعہ ہے، اندازہ یہی ہے اپروکسیمیٹلی کہ یہ واقعہ کون سے مہینے کا ہے، ربیع کیونکہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پردہ فرمانا، وصال مبارک ہونا، اللہ کی آغوش اور اللہ کی رحمت میں جانا، بولو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ عقیدہ یاد رکھنا کہ ہمارے نبی کا وصال مبارک ہوا، لیکن قسم پروردگار کی آج بھی ہمارے نبی قبر مبارک میں زندہ ہے۔ ارے بولو نا، ہاتھ اوپر کر کے بولو نا، ہمارے نبی آج بھی قبر مبارک میں حیات زندہ ہے۔ اللہ کی قسم صرف زندہ نہیں ہے، ہر پیر اور ہر جمعرات کو ہمارا نامہ اعمال ان کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، بولو سبحان اللہ۔ تو بات کیا ہو رہی تھی؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں، ابھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ دن پہلے اللہ کو پیارے ہوئے ہیں، اور صحابہ کرام کا مجمع بیٹھا، اتنے میں ایک شخص آئے، بولے ایک بوڑھے آدمی ہے۔ کون ہے؟ بوڑھے آدمی ہے، لیکن چہرہ بالکل سفید، یعنی اچھا خوبصورت چہرہ، سفید داڑھی، سفید امامہ اور سفید کپڑا، یعنی بالکل چمکتے دمکتے لباس میں ایک شخص آئے، اور آ کر اور ہاتھ میں، بولو ہاتھ میں عصا، ڈنڈا، کیونکہ بوڑھے آدمی تھے، آئے آ کر کہا آپ ابو بکر ہے؟ حضرت ابو بکر نے کہا میں ابو بکر، اس وقت خلیفۃ المسلمین، سارے مسلمانوں کا بادشاہ میں ہی ہوں۔ انہوں نے کیا کہا معلوم؟ میں یہودی ہوں۔ آنے والے نے کیا کہا؟ میں، اور کہا میں عالم ہوں، اور کہا میں ایسے کپڑا رکھ کر یہاں پر آیا ہوں، ورنہ اگر مدینے کے یہودی کو پتہ چلے کہ میں آیا ہوں تو سارا مجمع یہاں پہ جمع ہو جائے، کیونکہ میں اتنا بڑا عالم ہوں، اتنا میں تورات کو جاننے والا ہوں، اور میں اتنا اچھا بیان کرتا، وہ تو میں نے اپنے چہرے کو چھپا کر یہاں تک آیا، ورنہ مدینے کے یہودی کو معلوم ہوئے تو یہاں پاؤں رکھنے کی جگہ بھی نہ ہو، اتنے سب لوگ میری ملاقات کے لیے آئے۔ تو حضرت ابو بکر نے فرمایا لیکن آپ ہمارے پاس کیوں آئے؟ کہا خالی دل آیا ہوں، میرے 10 سوال کا جواب دو گے؟ خالی ہاتھ آیا، ایمان کی دولت لے کے جاؤں گا، بولو سبحان اللہ۔ اور اگر میرے 10 سوال کا جواب نہیں دیا تم نے، خالی ہاتھ آیا ہوں، خالی ہاتھ چلا جاؤں گا۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ آپ کو کون سے 10 سوال پوچھنا ہے؟ کیونکہ وہ یہودی ہے اور عالم ہے اور بڑا امامہ ہے اور سفید کپڑا ہے، روشن چہرہ ہے۔ کہا آپ کو کون سے 10 سوال پوچھنا ہے؟ آپ پورے اون والے برابر توجہ کے ساتھ سنیں گے۔ کہا کون سے 10 سوال پوچھنا؟ وہ یہودی عالم نے کہا مجھے 1 بتا دو جس کا 2 نہیں، 2 بتا دو جس کا 3 نہیں، 3 بتا دو جس کا 4 نہیں، 4 بتا دو جس کا 5 نہیں، 5 بتا دو جس کا 6 نہیں، 6 بتا دو جس کا 7 نہیں، اور 7 بتا دو جس کا 8 نہیں، 8 بتا دو جس کا 9 نہیں، 9 بتا دو جس کا 10 نہیں، اور 10 بتا دو جس کا 11 نہیں۔ یہ 10 سوالات میرے کو پوچھنا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارے صحابہ کو دیکھا کہ کوئی تیار ہوتا ہے جواب دینے کے لیے، کیونکہ ان کو تو ابھی جواب دینا ہے، فوراً جواب دینا، لیکن جب کوئی جواب دینے کو تیار نہیں تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بہت ہی پیارے صحابی، جنہوں نے ابھی جوانی کی دہلیز میں قدم بھی نہیں رکھا، حضرت عبداللہ بن عباس، بولو کون؟ حضرت، یعنی ہمارے نبی کے چچا حضرت عباس، ان کے بیٹے حضرت عبداللہ وہاں بیٹھے تھے۔ ہمارے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا او عبداللہ، یعنی نبی کے چچا کے بیٹے عبداللہ ادھر آؤ، اور ان کو حضرت علی کے پاس لے کر جاؤ۔ بولو کن کے پاس لے کر جاؤ؟ چھوڑ دو، اب چھوڑ دو بیٹا، رہنے دو، پنکھا رہنے دو، کوئی بات نہیں، اب تو سب تو بہہ گیا، اب کیا بہانہ باقی ہے بھائی۔ اب گھر جا کے بیوی پوچھے گی حسن بھائی کتنے سوال جواب ہوئیں گے بھائی؟ آپ لوگوں کو ہوتے سوال جواب گھر پہ جاتے ہو تو؟ ہاں حسن بھائی تیرے کو ہوتے؟ ہوتے، سب کو ہوتے بھائی، کوا ہر جگہ کالا ہوتا ہے۔ میرے کو کسی نے ایک مرتبہ، معلوم ہے اتنے بڑے مجمع میں، مولانا عبدالحکیم، اچھی بات نہیں، کسی نے اتنے بڑے مجمع میں میرے کو پوچھا قاری صاحب آپ کو بیوی سے ڈر لگتا؟ میرے کو، میں نے کہا تو شرم نہیں آتی کس کو پوچھ رہا؟ اس میں کیا ہوا قاری صاحب؟ میں نے کہا آ یہاں سے، چلا گیا، بیان کے بعد پھر آیا، آپ کو ڈر لگتا؟ میں نے کہا خاموش رہنا، کسی کو بولنا مت، کوا ہر جگہ کالا ہی ہوتا ہے۔ یہاں بھی سب کالے کالے ہی بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، اور تو بہت زیادہ کالا ہے، بہت زیادہ ڈرتا ہوگا بیوی سے۔
خیر وہ یہودی عالم نے کیا سوال پوچھا؟ وہ ایک جلدی جلدی بولا، وہ ایک بتا دو جس کا دو نہیں، وہ دو جس کا تین نہیں، وہ تین جس کا چار نہیں، وہ چار جس کا پانچ نہیں، وہ پانچ جس کا چھ نہیں، وہ چھ جس کا سات نہیں، وہ سات جس کا آٹھ نہیں، وہ آٹھ جس کا نو نہیں، وہ نو جس کا دس نہیں، اور وہ دس جس کا 11 نہیں۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کے چچا حضرت عباس کے بیٹے حضرت عبداللہ کو بلایا، کہا عبداللہ ادھر آؤ ادھر آؤ، ان کو یہاں کوئی جواب دینے والا نہیں، ان کو حضرت علی کے پاس لے کر جاؤ، حضرت علی جواب دے دیں گے۔ اچھا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی کے پاس کیوں بھیجا؟ کیونکہ ہمارے نبی نے پہلے فرمایا تھا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا۔ ہمارے آقا بولو نا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پہلے فرمایا تھا میں علم کا شہر ہوں۔ ہمارے نبی نے فرمایا میں علم کا، یعنی سر مبارک سے لے کر پاؤں مبارک تک ہمارے نبی نے فرمایا میں علم، میں ایجوکیشن، میں تعلیم، میں علم کا شہر ہوں، اور میرے شہر کا دروازہ اللہ نے علی کو بنایا ہے۔ حضرت ابو بکر کو وہ بات یاد آ گئی کہ یہ 10 سوال کے جواب تو وہی دیں گے، حضرت علی دیں گے، لیکن وہ حضرت علی بھی کتنے بڑے ظرف والے۔ جب حضرت عبداللہ ابن عباس حضرت علی کے پاس لے گئے اور جا کر کہا یہ یہودی ہے اور یہ بہت بڑے عالم ہے اور 10 سوالات پوچھنے کے لیے آئے ہیں، میں آپ کے پاس لے کر آیا ہوں، تو حضرت علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا میرے پاس نہیں، وہاں ابو بکر موجود ہے، وہ مجھ سے زیادہ بڑے مرتبے والے ہیں، عمر بھی ہے، عثمان بھی ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا ان سب نے مل کر آپ کے پاس ہی بھیجا ہے، بولو سبحان اللہ۔ تو حضرت علی نے کہا کہ پوچھو، اللہ ہدایت دے گا، میں جواب دے دوں گا۔ چلو تو شروع کریں، میں اس پر شروع کرنا ہوں، کرنے دھرنے والا کون؟ اور اس یہودی عالم کا پہلا سوال وہ ایک بتا دو جس کا یہ سب ساتھ دیں گے تو ہی میں بولوں گا، نہیں تو نہیں، میرا کھانا پینا ہو گیا ہے، سب ساتھ دیں گے میرا؟ ہاں بولو نا، کیا پوچھا؟ وہ ایک بتا دو جس کا۔ حضرت علی نے اتنے پیار سے جواب دیا وہ ہمارا اللہ ہے۔ بولو نا، وہ ہمارا کون ہے؟ جو ایک ہے، دو، ساتھ میں بولو اللہ ایک ہے، دو۔ اور حضرت علی نے جو پڑھ کر بتایا، ہم بھی اپنی نالائق زبان سے پڑھیں گے، آپ بھی پڑھیں گے۔ حضرت علی نے فرمایا قل هو اللہ احد، آواز نہیں آ رہی ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے قل، اے میرے نبی اعلان کر دو، هو اللہ احد، پورا ساتھ میں مجمع بولے گا ہم سب کا اللہ، آواز نہیں آ رہی ہے، ہم سب کا اللہ ایک، اللہ الصمد، اللہ کسی کا محتاج نہیں، اللہ کو کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں، لم یلد ولم یولد، نہ اللہ کسی کے ابا بنے، نہ اللہ کسی کے بیٹے بنے، نہ جنے گئے، نہ جنے گئے، ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ کی قسم اللہ کی طرح کوئی معبود نہیں۔ تو سوال پوچھنے والے نے سوال پوچھا وہ ایک بتا دو جس کا دو نہیں۔ حضرت علی نے جواب دیا وہ ایک ہمارا اللہ ہے جس کا دو ہونے والا اللہ نہیں، بولو نا اللہ، میرے ساتھ میں پڑھو گے میرے ساتھ میں پڑھو گے، اللہ ایک، پڑھو نا، هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم۔ پورا مجمع بولے گا لا الہ، کوئی معبود نہیں، ہم سب کا معبود ایک ہی، اور وہ ہم سب کا اللہ۔ غیب کا جاننے والا کون ہے؟ موجودات کا جاننے والا کون ہے؟ رحمان کون ہے؟ رحیم کون ہے؟ مالک و قدوس و سلام، مومن و مہیمن، عزیز و جبار و متکبر کون؟ بولو لا الہ۔ تو پہلے سوال کا تو جواب ہو گیا وہ ایک بتا دو جس کا دو نہیں۔ اب وہ دوسرا سوال وہ دو بتا دو جس کا۔ حضرت علی نے ایسے مسکراتے ہوئے جواب دیا، فرمایا وہ دو جس کا تین نہیں، حضرت آدم اور حوا، کیونکہ حضرت آدم اور حوا کی جس طرح پیدائش ہوئی قیامت تک کسی کی ویسے پیدائش نہیں ہوگی، وہ دو ہی ہے، تین۔ حضرت آدم کی کیسے پیدائش ہوئی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں پر حضرت آدم کو تیار فرمایا،
پھر اللہ نے روح ڈالی، حضرت آدم زندہ ہو گئے. اسے حضرت آدم کی اماں کون؟ بھائی حضرت آدم کی ممی، ابا، ساس، سسر، کوئی نہیں. اللہ نے روح ڈالی اور حضرت آدم زندہ ہو گئے. اور پھر حضرت آدم کی بائیں پسلی سے اللہ نے حضرت حوا کو پیدا کر دیا. تو یہ دو ایسے کریشن ہے کہ اس کا تین. اور اللہ نے خود فرمایا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میں نے آدم میں روح ڈالی، حضرت آدم زندہ ہو گئے. اور حدیث پاک میں لکھا حضرت آدم کی بائیں پسلی سے اللہ نے حضرت حوا کو پیدا فرمایا. یہ دو پیدائش مبارک ایسی ہے کہ ایسا کوئی تین، یعنی بولو نا ایسا کوئی تین. چلو تو وہ ایک اللہ جس کا دو نہیں، وہ آدم اور حوا دو جس کا، اب وہ تین بتا دو نا جس کا چار نہیں. تو حضرت علی نے مسکرا کر فرمایا تین بتا تو دوں گا لیکن وہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے. ساتھ میں بولو ہمارا عقیدہ. وہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ وہ تین خدا مانتے ہیں، چار نہیں. بولو سبحان اللہ. وہ کتنے مانتے ہیں؟ تین. تو وہ تین جس کا چار نہیں، کہا یہ عیسائی جتنے ہیں وہ تین خدا مانتے ہیں، چار. لیکن ہمارا عقیدہ، ارے بولو نا ہمارا عقیدہ، بلکہ ہمارا ایسا عقیدہ ہو تو ایمان سے باہر ہو جائے گا. اللہ نے فرمایا لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهٌ وَاحِدٌ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے یہ ان کا عقیدہ ہے، تین خدا مان کر چلتے ہیں. اللہ فرماتے جو میرے خاص بندے ہیں وہ تو کہتے ہیں اللہ کتنے. حضرت علی نے فرمایا وہ ان کی بات ہے، تین خدا ان کے ہیں، چار نہیں. تو ایک ہو گیا جس کا دو نہیں، وہ دو ہو گیا جس کا تین نہیں، وہ تین ہو گیا جس کا چار نہیں. اب وہ بوڑھے نے پوچھا، یہودی عالم تھے، پوچھا وہ چار بتاؤ. کیا چار؟ جس کا، آواز نہیں آ رہی، جس کا. حضرت علی نے مسکرا کر فرمایا آسمان سے اترنے والی جو بڑی بڑی کتابیں ہیں وہ چار ہے اور قیامت تک پانچ ہونے والی نہیں ہے. وہ کتنی ہے؟ بولو نا آسمان سے اترنے والی بڑی بڑی کتابیں کتنی ہیں؟ چار. حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ نے تورات کو نازل فرمایا. حضرت داؤد علیہ السلام پر اللہ نے زبور کو نازل فرمایا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ نے انجیل کو نازل فرمایا. اور ہمارے آقا بولو تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا. تورات، زبور، انجیل، قرآن بڑی کتابیں چار ہے. قیامت آ جائے گی مگر پانچویں کتاب آسمان سے آنے والی نہیں ہے. کتنے سوال جواب ہو گئے؟ وہ چار بھی ہو گئے جس کا پانچ. اب وہ پانچ بتا دو جس کا. حضرت علی نے کہا وہ پانچ نمازیں ہیں، وہ قیامت تک پانچ رہے گی. اللہ کی قسم کوئی اس کو چھ نہیں بنا سکتا. وہ پانچ ہی نمازیں. بولو فجر. کتنی؟ کوئی اس کو چھ نہیں بنا سکتا. اللہ نے لکھ دیا، اللہ نے فرما دیا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا میں نے پانچ نمازیں رکھی ہے، کوئی بھی قیامت تک اس کو چھ. کتنے سوال ہو گئے؟ وہ پانچ بھی مل گیا جس کا چھ نہیں. اب وہ عالم نے فرمایا وہ چھ بتا دو نا جس کا. حضرت علی نے فرمایا ہماری نظر قرآن پر ہے. اللہ نے آسمان و زمینوں کو بنایا. اللہ فرماتے میرے کو 6 دن لگے، 7واں دن نہیں لگا. 6 دن لگے، بولو 7واں دن. اور اللہ نے خود فرمایا ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام. اللہ فرماتے میں نے آسمانوں کو زمینوں کو پیدا کیا. پورا مجمع بولے کتنے دن میں پیدا کیا؟ 6 دن میں. مجھے 7واں دن. کہا وہ 7 بتا دو نا جس کا 7 بتا دو جس کا 8 نہیں. اگر میرے جیسا وہاں کوئی بیٹھا ہوتا نا تو کہتا 7 آسمان 8 نہیں 7 زمین. لیکن حضرت علی جانتے تھے وہ عالم ہے. تو حضرت علی نے کیا فرمایا وہ 7 سننا ہے جس کا 8 نہیں. حضرت علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا وہ اللہ نے جو جہنم بنائی نا 7 بنائی ہے، 8 نہیں بنائی ہے. اللہ نے جہنم کتنی بنائی ہے؟
ساتھ. اور قرآن کریم میں لکھا ہے وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ لَهَا 7 أَبْوَابٍ. کتنا؟ لَهَا 7 أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میں نے جہنم بنائی. پورا مجمع بولے گا کتنی جہنم؟ 8. اور 7 جہنم کا نام قرآن میں. آپ کو وہ بھی میں بتا دوں کتنی جہنم. اللہ حفاظت فرمائے. بولو آمین. نہیں بڑے ربیع الاول مہینہ اللہ اپنے قہر اور غضب سے ہماری حفاظت فرمائے. اللہ نے کتنی جہنم بنائی؟ 7. پہلی جہنم اللہ نے بنائی جس کا نام جحیم. دوسری جہنم کا نام سقر. تیسری جہنم کا نام لظا. چوتھی جہنم کا نام حطمہ. 5ویں جہنم کا نام حاویہ. 6ٹھی جہنم کا نام سعیر. اور 7ویں جہنم کا نام ویلون. اللہ نے 7 جہنمیں بنائی. 8ویں جہنم. کتنے سوال ہو گئے؟ وہ 7 بھی ہو گئے جس کا وہ عالم تھے کہنے لگے اب وہ 8 بتا دو جس کا 9 نہیں. حضرت علی نے مسکرا کر فرمایا وہ میرے اللہ نے 8 جنتیں بنائی 9 نہیں بنائی. بھائی اللہ نے جنت کتنی بنائی؟ اب انگلیوں پر گنتے جاؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی جنت بنائی, پھر جنت النعیم, پھر جنت عدن, پھر جنت خلد, پھر جنت سلام, پھر جنت مقامہ, پھر جنت ماوا, اور 8ویں جنت سب سے اونچی والی جنت اللہ نے بنائی جنت الفردوس. ارے سبحان اللہ تو بولو. کتنے سوال ہو گئے؟ 8 جس کا 9. اب 2 ہی بچے سوال. وہ 9 بتا دو جس کا 10 نہیں. حضرت علی نے فرمایا ہماری نظر قرآن پر ہے وہ 9 جس کا 10 نہیں. اللہ نے بہت پہلے ایک نبی کو بھیجے جن کا نام ہے حضرت صالح. کیا نام ہے حضرت؟ جب وہ نبی آئے اپنی قوم کے پاس آئے, قوم کا نام قوم سمود. اللہ نے فرمایا میرے پیارے نبی صالح یہ تمہاری قوم میں 9 جماعتیں ہیں جو دارو بھی پیتی ہے, شراب بھی پیتے ہیں, یہ زنا بھی کرتے ہیں, یہ جوا بھی کھیلتے ہیں, یہ قتل و غارت بھی کرتے ہیں, یہ بچوں کو قتل بھی کرتے ہیں. وہ کتنے ہیں؟ حضرت علی نے ان سے کہا وہ 9 جماعتیں تھی 10ویں جماعت نہیں تھی. اور قرآن کریم نے 19ویں پارے میں فرمایا وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ 9 رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ. اگر آپ عربی جانتے تو سبحان اللہ بول دیتے. بولو سبحان اللہ. 9 کے معنی آتے 9. وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ 9 رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ. اللہ نے فرمایا میرے پیارے نبی صالح تم جس قوم سمود کی طرف گئے ہو وہاں 9 جماعتیں فساد کرنے والی ہے 10. اب کتنے سوال بچے؟ بولو نا کتنا بچا؟ بتاؤں کہ بات کبھی بیان میں بتا دو آج. وہ 10 جس کا 11. کتنے پیار سے حضرت علی نے فرمایا وہ رمضان کی آخری 10 راتیں ہیں 11ویں رات نہیں, اور کوئی اس رات کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا. وہ رمضان کی آخری 10 راتیں ہیں جس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا, کیونکہ قرآن پاک نازل ہوتا ہے تو رمضان کی آخری 10 راتوں میں نازل ہوتا ہے. حضرت جبرائیل آ رہے ہیں تو رمضان کی آخری 10 راتوں میں آ رہے ہیں. حضرت جبرائیل کے ساتھ پورا فرشتوں کا قافلہ آتا ہے تو رمضان کی آخری 10 راتوں میں آتا ہے. شب قدر آتی ہے تو رمضان کی آخری 10 راتوں میں آتی ہے, اور امت کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے تو رمضان کی آخری 10 راتوں میں آزاد کیا جاتا ہے. ہو گئے نا سب سوال جواب ہو گئے نا. یہ حضرت علی نے جواب دیے ورنہ میں نہیں جواب دے سکتا, آپ بھی نہیں دے سکتے. یہ تو حضرت علی نے جواب دیے, ہم نے یاد کیے, آپ کو سنا ہے, کیونکہ حضرت علی کی نظر قرآن پر. بولو نا حضرت علی کی نظر, ہماری نظر موبائل پر. صحیح بول رہا ہوں غلط بول رہا ہوں؟ اللہ کی قسم مولانا عبدالحکیم میں میرا جملہ سونے کے حروف سے لکھو, یہ صحیح ہے. حضرت علی کی نظر, ہماری نظر, کیونکہ یہ پورا مجمع ہے نا, ایک ایک کو پکڑ پکڑ کے پوچھو صبح سے لے کے اب تک شاید قرآن نہیں پڑھا ہوگا, قرآن دیکھا بھی نہیں ہوگا, قرآن کو ٹچ بھی نہیں کیا ہوگا, قرآن کو چھوا بھی نہیں ہوگا, لیکن موبائل.
کم بخت کو انگریزی نہیں آتی پھر بھی موبائل میں بہت ایکسپرٹ ہے. پورا دن موبائل. وہ حضرت علی جن کی نظر قرآن پر تھی تو ساری دنیا ان کی غلامی کرتی تھی. ہماری نظر موبائل پر ہے, ہم ساری دنیا کی غلامی کرتے ہیں. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں میرے پیاروں؟ حضرت علی کی نظر قرآن پر, اللہ پر, حدیث پر, پیارے نبی کی محبت پر, اور ہماری نظر گٹکے پر, تمباکو پر, موبائل پر. اور موبائل میں یہ سب جتنے بیٹھے کم بخت موبائل پر اتنا گندا کرتے ہیں, قسم اللہ کی. یہ پورا دن قرآن کو ہاتھ نہیں لگاتے اور پورا دن موبائل پر ہوتے. زنا ہوتا موبائل میں, ہاں گرل فرینڈ کے فون آتے, ہاں یا نا؟ یہ جوانوں کو پوچھ رہا ہوں میں, ان کی امی کا بھی فون آتا ہے. جب امی کا فون آئے گا گھنٹی بجے گی نا, ہلو ہاں ٹھیک ہے, ہاں اماں میں آ جاؤں گا, ہاں ابھی میرے ساتھ دوست کے ساتھ بیٹھا ہوں 12 بجے, میں نے رات کے 12 بجے تو میں پہنچ ہی جاؤں گا, پھر کھانا کھاؤں گا, السلام علیکم. ماں نے آگے کیا جواب دیا وہ سنا؟ اور گرل فرینڈ کا فون آئے گا, بیبی کہاں ہے, تو بہت بڑا بابا. اور پھر دوسرا سوال کیا ہوگا, کب سے میں تیرے کو فون کرتا ہوں, کیوں تو میرا فون نہیں اٹھاتی ہے؟ تو وہ بھی اتنا اکڑ کے بولے کہ نا آئی واز ٹو مچ بیزی. اور پھر یہ کیا بولے گا معلوم ہے, تو نے کھانا کھایا کہ نہیں کھایا؟ نہیں, تیرا باپ لے کے جا رہا ہے ٹفن. یہ ماں اور گرل فرینڈ میں فرق ہو گیا. اسی لیے آج اللہ نے ہمارے اوپر ایسا شیطان مسلط کیا کہ باپ کے اندر ہمت نہیں کہ بچے کو کچھ بول سکے. باپ ڈرتا ہے, بچے کو غلط کرتا ہوا دیکھتا ہے, لیکن ہمت نہیں ہوتی. مولانا ذرا میرے بیٹے کو سمجھانا, تو کم بخت پیدا تو نے کیا, سمجھائے گا دوسرا کیوں؟ وہی بات حضرت علی کی نظر کس پر تھی؟ اور یہ جو بیٹھے جوان بیٹھے نا, یہ کیا موبائل پر ایپیسوڈ, ایک ایپیسوڈ دوسرا. ارے میں نے تو کتنے داڑھی والے کو دیکھا, یوں کر کے موبائل میں دیکھ رہا تھا اور برابر آنکھیں بھی نہیں تھی, یوں کر کے دیکھ. میں نے کہا کیا ہوا بھائی, چچا ہوا کیا؟ تو کہا وہ ایپیسوڈ دیکھ رہا. میں نے کہا ایپیسوڈ؟ تو میرے کو کہتا 84 نمبر کا ایپیسوڈ ہے, 84 نمبر کا. میں نے کہا کہاں تک چلے گا؟ کہا معلوم نہیں, لیکن 100 کے اوپر لوگ بتاتے ہیں کہ ایپیسوڈ ہے. میں نے کہا ایک ایپیسوڈ کتنے منٹ کا؟ کہا 40 منٹ کا. میرے اون والوں, اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر بتاؤ, ہر ایپیسوڈ کے 40 منٹ کا قیامت میں اللہ کو جواب دینے کون تیار ہے؟ اللہ پوچھے گا مجھے ایک ایپیسوڈ کا جواب دے دے, یہ جہنم سامنے ہے, میں بھی کچھ نہیں کر سکتا, آپ بھی کچھ نہیں کر سکتے. اللہ کی طاقت کے آگے کوئی طاقت؟ یہ کیا ہے میرے پیاروں؟ کیوں اپنی زندگی برباد کرتے بیڑی میں, سگریٹ میں, تمباکو میں, گٹکا میں. میں نے پہلے بھی ان میں بتایا تھا, کیا گٹکا کھاتا ہے اور معلوم نہیں اس کو فیشن سمجھتا ہے. ایک تو گندی عادت لگی ہے گٹکے کی, اور اس کو معلوم نہیں اتنا اچھا سمجھتا. یہ اون کے اندر ہے نا, اون کے اندر یہ بائک لے کر جائے گا اور جان بوجھ کر پورے بازار کے بیچ میں بائک کا زور سے بریک مارے گا, ڈھچ کر کے بائک کو رکائے گا. اور کمپنی والوں نے بھی بائک ایسی بنائی کہ پیچھے والا کہاں بیٹھتا سمجھ میں نہیں آتا, یوں کر کے بائک بنی ہوئی ہے, لیکن یہ پورے مجمع میں جا کے یوں بریک مارے گا. اور پھر کیا کرے گا معلوم, یوں جیب سے کیا نکالے, یوں ٹر کر کے کھولے گا, یوں ساتھ میں بات بھی کرتا جائے گا, اور سمجھے گا کہ ویسٹرن سٹائل بہت بڑی فیشن. لیکن کم بخت کو نہیں معلوم یہ گٹکا کینسر بنا رہا ہے. اب کیا ہوتا ہے معلوم ہے, کچھ دن کے بعد کیا ہوتا ہے معلوم ہے, اس کا منہ چھوٹا ہو جاتا ہے, پھر بھی سدھرنے کا نہیں ہے, وہیں جا کے بائک رکائے گا. لیکن اب وہ ایسے نہیں کھا سکتا کیونکہ منہ چھوٹا ہو گیا. اب یوں ایک ہاتھ سے انٹری, ایک ہاتھ سے دروازہ کھولنے کا اور دوسرے ہاتھ سے انٹر ہو جانے کا. اور پھر کیا ہوتا معلوم ہے, 1-2 مہینے کے بعد ایک دم منہ چھوٹا, اب منہ پہ کپڑا بن کے گھومتا ہے. کیا ہوا؟ کینسر ہو گیا. ڈاکٹر بولا کہ بس ابھی میں زیادہ دن نہیں رہوں گا, 2 چھوٹے چھوٹے بچے یتیم ہو جائیں گے, میری بیوی بیوہ ہو جائے گی. تو میرے پاس آیا. میں نے کہا میرے پاس کیوں آیا؟ کہا مولانا کوئی تعویذ دے دے, کوئی تعویذ دے دے. میں نے کہا کم بخت ٹھوستا تھا تب تعویذ یاد نہیں آئی. نہیں صحیح بتاؤ. اچھا, اور میرے کو تو مولانا عبدالحکیم صاحب ایسا ہوتا ہے, مولانا حذیفہ کا ہے,
तुम ही हो मौलाना हुज़ैफ़ा? अरे मौलाना हुज़ैफ़ा आपको नहीं फतवे, मेरे को तो कोई आके फतवा कभी कभी पूछता है ना, बड़ा टेंशन आता है। यूनुस बेटा मेरे को किसी ने आके फतवा पूछा, मौलाना 34 साल का मेरा भाई था, गुटके बहुत खाता था, कैंसर हो गया, इंतकाल हो गया। मैंने कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मेरे को कहता मौलाना जरा फतवा लिखो ना, उसको शहीद का मर्तबा मिला कि नहीं मिला, शहादत मिली कि नहीं मिली? मैंने कहा भाई मेरे को नहीं मालूम शहादत मिली नहीं मिली, लेकिन इतना ज़रूर मालूम है कुरान करीम की रोशनी में कि उसने जो गुटखा खाया और उसके जबड़े का ऑपरेशन हुआ, यहाँ तो हो गया, कल क़यामत में उसका जवाब देना पड़ेगा। क्योंकि ये पूरी बॉडी जो है ना अल्लाह ने अमानत दी है, और अल्लाह फरमाते मैं एक एक चीज़ का हिसाब किताब लूँगा। अल्लाह ने फरमाया इन्ना समा वल बसर वल फुआद कुल्लु उलाइका काना अन्हु मसऊला। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते तेरे बदन के एक एक टुकड़े का मैं क़यामत में हिसाब किताब लूँगा। तो मेरे प्यारों ये मोबाइल कब तक ईमान को इस तरीके से खतरे में डालोगे? अल्लाह की कसम कभी कभी रात को ख्याल आता है शकील भाई ये मोबाइल हमको जहन्नम में तो नहीं लेके जाएगा, ये मोबाइल मौत के वक्त कलमा तो नहीं छीन लेगा? पूरा दिन खुराफात मोबाइल में, पूरा दिन खुराफात। शायद 24 घंटे में आधा घंटा मोबाइल में जरूरी काम होता है, बाकी रात को 1 बजे 2 बजे अरे नंगी औरत को देखता है, नंगी औरत नाचती है उसको देखता है, अरे मोबाइल में जीना होता है, मोबाइल में चोरी होती है, अरे मोबाइल में दुश्मनियां बढ़ती है, मोबाइल में नफरतें बढ़ती है, मोबाइल में गीबत होती है, मोबाइल में चुगली होती है, मोबाइल में झूठ बोला जाता है, मोबाइल में सूदी कारोबार होता है, रियाज का कारोबार होता है। अल्लाह की कसम अगर हमारे घर में तलाक होती है तो उसकी वजह भी मोबाइल है। क्या करना मोबाइल में? कब हम कुरान पाक पढ़ेंगे? कब हमारा बच्चा कुरान पाक उठाएगा? और फिर पूरा दिन रोना किस बात का? हमारे घर में बरकत नहीं है मौलाना, बरकत नहीं है, बहुत रोज़ी की कोशिश करते मगर हमारे घर में रोज़ी नहीं है, और हमारे को घर में घबराहट बहुत होती है, और मेरा बेटा बहुत आवारा गर्दी पर जाता। बेटा बाद में गया, पहले तू आवारा गर्दी पर गया। इसलिए मेरे प्यारों मैंने तो ये पूरा वाक़या इसलिए सुनाया था, बात मोबाइल की आ गई, वरना मैंने तो वाक़या इसलिए सुनाया था वो एक जिसका दो नहीं। बोलो कौन? आज से कौन कौन तैयार है? डरेंगे? बोलो अल्लाह से डरेंगे इंशाअल्लाह। आज एक फ़ैसला करके जावे ऊन वाले, कर ले वे फैसला, क्योंकि अभी रबीउल अव्वल है, अब फिर वापस इस महीने में आना या रबीउल आखिर में आना बहुत ज़रा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बहुत जगह भागदौड़ करनी पड़ती। आज फैसला कर ले वे। मेरे को इतना बता दो, अगर ये 3 प्रॉब्लम है और होते हैं प्रॉब्लम, एक तो ये है कि हमको बहुत सारे काम जो है ना, हमारी माँ बहनों को भी मैं कह रहा हूँ, बहुत सारे काम ऐसे हैं जो होते हैं और ऐसा लगता है कि अभी पूरा होगा, अभी पूरा होगा, अभी पूरा होगा, किनारे तक आया और ऐसा लगा जैसे किसी ने हमसे लुकमा छीन लिया। बोलो ऐसा होता है कि नहीं होता है? यानी काम धंधा शुरू है माशाल्लाह, अच्छा है, बरकत है, पहला दिन दूसरा दिन 1 महीना 2 महीना, अब लगता है कि चलो अब प्रॉफिट होगा, अब नफा होगा, अब बेनिफिट होगा, अब जो हिसाब किताब पर लगा, और उस दिन से ऐसा लगा जैसे किसी ने लुकमा छीन लिया। और फिर रोता है, वो मेरी जो दुकान थी वैसी दुकान सामने वाले ने बनाई, उसने और सस्ते में बेचना शुरू किया, उसने ऐसा कर दिया। मेरे प्यारो बताओ ये प्रॉब्लम आता है कि नहीं आता है? हाँ बोलो, आता है कि नहीं आता है? यानी करने वाला काम, निकलने वाला काम आखिरी वक्त पे क्या हो जाता है? रुक जाता है। अच्छा नंबर 2, रोज़ी में हमेशा परेशानी, ज़्यादा मिलती है तो भी परेशानी, कम मिलती है तो है ही परेशानी। बस वो महीने की 20, 22, 25 तारीख होती है, उसके बाद में हैरानी शुरू हो जाती है, कब तनख्वाह मिलेगी, कब पगार मिलेगी, कब मैं आगे बढ़ूंगा। बोलो ये भी होता है कि नहीं होता है? मैंने बोलो ना, होता है कि नहीं होता है? अल्लाह फरमाते जान का प्रॉब्लम, साथ में बोलो किसका प्रॉब्लम? जान का प्रॉब्लम, माल का प्रॉब्लम, कारोबार का प्रॉब्लम। अल्लाह कहते मैं एक इलाज बताता हूँ, कर ले, सब खत्म हो जाएगा। जान का प्रॉब्लम भी खत्म, हाँ, माल का प्रॉब्लम भी, कि जान का प्रॉब्लम भी बहुत है। अभी अगर यहाँ मजमे में अगर कोई 4 मरतबा खांसी खा ले, बाजू वाला उसको यूँ देखेगा कोरोना तो नहीं हो गया इसको। अरे बयान करने वाला 2 खांसी खा ले, चल भाई इसको प्रॉब्लम है। जान का प्रॉब्लम, माल का प्रॉब्लम, कारोबार का प्रॉब्लम, धंधे का प्रॉब्लम, बिजनेस का प्रॉब्लम, आज कौन दूर करना चाहता है? एक एक काम। अच्छा एक बात बताऊं, मैं अगर कोई काम बताऊंगा तो गलत होगा, आप कोई काम सोचोगे गलत होगा, लेकिन जो अल्लाह बयान करेंगे वो, यानी साथ में बोलो ना, जो अल्लाह बयान करेंगे वो कैसा होगा? उसमें कोई गलती
اس میں کوئی مسٹیک، اس میں کوئی شک، اس میں کوئی ڈاؤٹ؟ بولو کچھ نہیں، اللہ سے بڑھ کر کوئی المعبود نہیں۔ اور اللہ نے کیا فرمایا؟ ایک کام کر لے اے میرا بندہ، اے میری بندی، اللہ فرماتے اونلی ون، ایک کام کر لے، تیرے سارے پرابلم دور کر دوں گا، چھپر پھاڑ کے روزی دوں گا۔ اور اللہ کہتے کام شروع کر لے، برکت تک پہنچانا میرا کام ہوگا۔ بولو سبحان اللہ۔ لیکن کتنا کام ہم کو کرنا پڑے گا؟ کون کون تیار ہے؟ ہاتھ اوپر کر کے بولے کریں گے۔ بولو کتنا کام کرنا ہم کو؟ اونلی ون، ساتھ میں بولو اونلی۔ وہ کیا کام کرنا معلوم؟ اللہ سے ڈرنا۔ بولو اللہ سے، کوئی بھی کام کرنے سے پہلے بولو اللہ سے ڈرنا۔ موبائل ہاتھ میں آوے، پہلے اللہ کا ڈر، جو میں کر رہا ہوں اللہ ناراض تو نہیں ہوں گے، میرے مدینے والے مصطفیٰ ناراض تو نہیں ہوں گے؟ اللہ فرماتے ایک بار ڈر پیدا کر دے، تیرے کام شروع تو کرنا، کنارے تک برکت میں آتا کرتا جاؤں گا۔ اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرا بندہ ادھر ادھر نہ جا، ایک بار مجھ سے ڈر لے، کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے خیال کر لے میرا اللہ ناراض تو نہیں ہوگا، میرے مصطفیٰ ناراض تو نہیں ہوں گے۔ اللہ فرماتے ایک بار میرا ڈر تیرے دل میں ڈال دے، جان مال ابرو میں برکت دینے والا کون ہے؟ بولو کریں گے انشاءاللہ۔ یہ پہلی بات میری ختم کروں، بولو نا کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ۔ اور اب یہ مہینہ کون سا ہے؟ اسی میں ہمارے نبی کا آنا، اور بولو نا اسی میں ہمارے نبی کا اور آنا بھی جانا بھی۔ ایسے اتنا سب میں پوچھو تو میں نے پوچھ لیا نا سب پہلے، اب سیدھے ڈائریکٹ پوائنٹ پہ آ جاؤ نا۔ پیارے نبی سے محبت کرتے ہو تو ہاں بولو، نہیں کرتے ہو تو منع کرو۔ کون کون پیارے نبی سے محبت کرتا ہے؟ ذرا برا کس کے ہاتھ اوپر کرنا بھائی۔ ہاں کرتے، محبت کرتے۔ یہی سوال میں نے احمد آباد میں پوچھا تھا، لوگوں نے یوں ہاتھ کیا۔ یہاں تو ان میں تو بہت مشکل ہے، کچھ تو یوں کر کے بیٹھے ہیں، میرے کو سلام کر رہے ہیں۔ ارے بولو نا بھائی نبی سے محبت، ہاتھ اوپر کرو، ہاتھ اوپر کرو، اور ساتھ میں بولو، ساتھ میں بولو مصطفیٰ کا دامن۔ ہاتھ نیچے رکھ کر بولو ربیع الاول مہینہ ہے، بہت پیارا مہینہ ہے، اللہ کی قسم پیارے نبی کی محبت میں اتر کر، اللہ کو حاضر ناظر مان کر میں کلمہ والا دعویٰ کر کے کہتا ہوں اور یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ مصطفیٰ سے محبت کرتے تھے، کرتے ہیں، اور جب تک جان میں جان رہے گی مصطفیٰ سے محبت کرتے رہیں گے۔ کون کون تیار ہے؟ ذرا ہاتھ اوپر کر کے بولو مصطفیٰ کا دامن۔ میرا ہاتھ نیچے رکھو، میرے کو ایک سوال کا جواب دو۔ یہ آج کل کرکٹ بڑا زوروں پہ چلتا ہے، ہاں یا نہیں؟ پسند آتا ہے ہم کو کرکٹر، اتنا پسند آتا ہے کہ اس نے جو ٹی شرٹ پہنا ہم بھی ویسے ٹی شرٹ بناتے ہیں، صحیح نا؟ اس نے جیسے داڑھی بنائی ویسے ہم نے بھی ایسے کٹنگ والی داڑھی بنا دی، صحیح کہ نہیں؟ اس نے جیسے سر کے بال بنائے ویسے ہم نے سر کے بال، بلکہ حد ہو گئی، اس نے ٹی شرٹ کے پیچھے جو نمبر رکھا ہم نے بھی وہی نمبر رکھا ٹی شرٹ کے پیچھے، ہاں صحیح ہے کہ نہیں؟ کیونکہ ہم کو اس سے محبت ہو گئی۔ کس سے محبت ہو گئی؟ کرکٹر سے محبت ہو گئی، محبت ہو گئی کیونکہ وہ کمال بتاتا ہے، محبت ہو گئی، وہ سینچری بناتا ہے، وہ اچھی بولنگ کرتا ہے، اچھی بیٹنگ کرتا ہے، محبت ہو گئی، بولو محبت ہو گئی۔ اور کرکٹر کو چھوڑو، ہم کو تو بالی ووڈ والے سے بھی محبت ہو گئی ہے نا؟ یہاں ان میں دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ بال دیکھے آپ نے ان میں؟ نہیں ابھی تو سب ٹوپی پہنے ہیں بھائی ماشاءاللہ، لیکن ان میں بال دیکھے کہ نہیں دیکھے؟ اور عجیب و غریب بال بناتے ہیں، یہ علاقے میں بال نہیں، یہ علاقے میں بھی نہیں، مطلب یہ علاقہ یتیم اور یہ علاقہ غریب، اور پیچھے پیچھے بھی بال نہیں، خالی یوں عورتوں کے امبوڑے کی طرح یوں ادھر بال، اور پھر یہاں باہر آ کے یوں کرے گا، صحیح بولو نا، ایسا کرتا کہ نہیں کرتا؟ اور اس کو پوچھو یہ بال کیسے ایسے کیسے بنے؟ تو معلوم ہوگا یہ کوئی نہ کوئی کی کیا ہے، سٹائل ہے۔ ارے بولو نا، یہاں بہت سارے لوگ جینس پہنے ہیں، ہاں میں دیکھ رہا ہوں، پہنے نا جینس پہنے ہو نا، پہنے ہو تو بھائی کوئی بات نہیں، بھائی کوئی مفتی نے حرام بولا، میں کیسے بولوں گا؟ جائز ہے 101%، بولو نا جینس پہننا، ارے آواز سے بولو نا، جو جائز ہے وہ جائز ہے، بولو جینس پہننا جائز ہے۔ وہ ہمارا بھی بیٹا صابر بھی دیکھا رنگ برنگی پہن کے آیا ہے، جائز ہے،
وہ تو میں اس پر غصے ہوا وہ الگ بات ہے، لیکن جائز ہے. بولو نا جینس پہننا. آواز نہیں آ رہی، پورا مجمع بولے جینس پہننا. آپ چاہے 700 والی پہنے، برینڈڈ پہنے، ان برینڈڈ پہنے، فرسٹ کاپی پہنے، سیکنڈ کاپی پہنے، پورا مجمع بولے جینس پہننا. آواز نہیں آ رہی ہے، جینس پہننا. مگر ہم جو پہنتے یہ گھٹنا پھٹا ہوا، ایسا پھٹا ہوا صحیح ہے کہ نہیں؟ اچھا، اور یہاں سے دھاگا نکلا ہوا، ہاں ثابت. اور کسی کی جینس تو ایسی کہ جیب یہاں پہ، اب کم بخت جھک کے پیسہ ڈالتا ہوگا. یہ گھٹنا پھٹا ہوا وہ معلوم ہے میرے کو، میں نے پہلے بھی سنایا تھا. میرے کو ملا ایسا جینس کا پورا ایسی پھٹی ہوئی، اور میرے کو معلوم ہے کہ اس کا ابا میرا بہت پیارا دوست ہے اور اللہ نے اس کو بہت مال سے نوازا ہے. تو میرے کو جب ملا نا، اور اچانک ملا ایسا سامنے میرے کو ملا، اور میں نے اس کی جینس کو برابر دیکھا تو یہ گھٹنا پورا پھٹا ہوا تھا، یعنی پورا ایسا نکلا ہوا، اور دونوں گھٹنے باقاعدہ اس کے ہڈیاں دکھ رہی ہے. تو میں نے اس کو کہا، اے بھائی لاک ڈاؤن پچی تارا پپا بھکاری تھئی گیا. گجراتی تو سمجھتے ہو نا، یعنی لاک ڈاؤن کے بعد تیرے ابا بھکاری ہو گئے. تو مجھے کہتا ہے مارا پاپا ના બારામાં કંઈ નહીં બોલવાનું, મારા પાપાના બારામાં કંઈ કહેવાનું નહીં, હું નહીં સાંભળી શકું. یعنی میرے ابا کے بارے میں کچھ نہیں بولنا. میں نے کہا بھائی تیرے ابا کے بارے میں کچھ نہیں بولتا، میں تو اس لیے بولتا ہوں کہ لاک ڈاؤن کے بعد کہیں تیرے ابا بھکاری ہو گئے کہ تو ایسا پھٹا پھٹا کپڑا پہنتا. لا تیرے ہاتھ میں ایک پیالہ دے دو، مانگ لے، اللہ کے نام پہ دیتا جا، کپڑا تو پھٹا ہوا ہے. تو یوں دیکھا، کہتا ہے قاری صاحب کالے تو میں خریدے لی چھے، یعنی کل تو میں نے خریدا ہوں یہ، اور 7,000 روپے کی ہے. میں نے کہا اللہ اکبر، تو ایسی پھٹی ہوئی خریدا تو نے؟ میں کو کہتا ہے قاری صاحب تم نے نہیں سمجھ پڑے. میں نہیں سمجھ پڑتی એટલે تو پوچھی رہے چھو. بھائی نہیں سمجھ پڑتی اسی لیے تو پوچھ رہا ہوں کہ اس کا معاملہ کیا ہے. او مجھے کہتا ہے کہ او قاری صاحب ایک فلم آئی تھی اور ہم لوگ تھیٹر پہ دیکھنے کے لیے گئے تھے. ارے وہ جو ہیرو ہے نا، ہیرو اور کیا ناچتا ہے، اور پیچھے کتنا اچھا گانا بجتا ہے، اور اس نے جو جینس پہنا ہے اس کے دونوں گھٹنے. تو ہم نے جتنے جوان ہیں وہ اسی ہیرو کی سٹائل میں ہماری جینس کے بھی یہ گھٹنے کیسے ہیں پھٹے. میں نے کہا اچھا وہ پہنا اس لیے آپ لوگوں نے بھی پہنا. مولانا آپ کا فلم دیکھتے، آپ کو کیا معلوم کیا ڈانس کیا ہے، سپر ڈانس کیا ہے، اور پیچھے کیا گانا بجا ہے، اور کیسے اس کے گھٹنے کھلے ہوئے. بس ہمارے سارے جوانوں نے، اب تو بڑے بڑے دکانوں پہ، بڑے بڑے مارکیٹوں میں ایسے ہی پھٹے ہوئے جینس ملنے لگے. میں نے کہا اچھا ہوا اس نے پہنا. نہیں سمجھے تو کل ہنس لینا، تھوڑی ضروری ہے کہ آج ہی ہنسنے کا. میں نے کہا اچھا ہوا اس نے پہنا، نہیں تو سب دکانیں اوپن ہوتی. کیا عقل ہے. یعنی سچ بتاؤ، یہ جینس پھٹا ہوا پہننے والا یہ کہہ سکتا کہ مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑوں گا؟ یہ ٹی شرٹ پہننے والا جس کے پیچھے نمبر بھی کرکٹر کا لکھا ہوا ہے، وہ کس منہ سے کہے گا کہ مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑوں گا؟ میرے پیاروں، چلو میں تو ایک مرتبہ کہتا ہوں، یہ کرکٹر سے محبت کرو کیونکہ کمال بتایا. ہاں بولو نا، کیونکہ کمال بتایا. بالی ووڈ والے سے محبت کرو، کمال بتایا. ہالی ووڈ والے سے محبت کرو، کمال بتایا. لیکن میرے ہون والوں، اللہ کی قسم جس سے محبت کرتے ہو وہ زمین پہ کمال بتاتا ہے. اللہ کی قسم ہمارے مصطفیٰ، ہمارے مجتبی، ہمارے مرتضیٰ، ہمارے کلیم اللہ، ہمارے نبی حبیب اللہ، ہمارے نبی صفی اللہ، ہمارے نبی نجی اللہ، اللہ کی قسم وہ اکیلے مصطفیٰ ہے جو زمین پر نہیں آسمان پر کمال بتاتے ہیں. تو پیارو، محبت کرنا ہو تو اس سے کرے جو زمین پہ بتاتا ہے، یا اس سے کرے جو آسمان پر بتاتا ہے. بولو عقل کیا کہتی ہے؟ کس سے محبت کرنے کا؟ جو کہاں کمال بتائے. اور پورا مجمع بولے ہمارے نبی نے آسمان پہ چٹکیوں جیسا کمال ہے. یہ کہو کہ بالکل آسانی کے ساتھ ہمارے نبی نے کمال بتایا. پورا مجمع بولے گا ہمارے نبی وہ نبی. بولو نا، ہمارے نبی وہ نبی، وہ نبی، وہ نبی، وہ نبی، وہ نبی، وہ نبی. بلند آواز سے ہمارے نبی وہ نبی، وہ نبی، وہ نبی، وہ نبی. اللہ کی قسم ہمارے نبی وہ نبی. انگلی مبارک سے اشارہ کرے، چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائے، آدھا ادھر ہو جائے، آدھا. یہ زمین پہ کمال ہوا کہ آسمان پر ہوا؟ بتاؤ نا، کوئی بتاوے ذرا. کوئی کرکٹر، کوئی بالی ووڈ، کوئی ہالی ووڈ آسمان پہ کمال بتائے. میرے پیاروں، ابھی اندھیرا ہے نا. ارے رات کے کتنے بج گئے؟ 11:15 ہو گئے نا تقریباً. کتنے ہوئے نا؟ رات ہو گئی نا. اب کمال سننا.
सब अंधेरा अंधेरा हो गया ना। पूरा मजमा बोले हमारे नबी वो नबी, बोलो ना हमारे नबी वो नबी वो नबी। आवाज नहीं आ रही, पूरा मजमा बोले हमारे नबी वो नबी वो नबी वो नबी वो नबी। रबीउल अव्वल कोई मोहब्बत के साथ बोले हमारे नबी वो 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 नबी। अल्लाह की कसम हमारे नबी वो नबी। रात के सन्नाटे में, जैसे अभी रात हो गई, हमारे नबी रात के सन्नाटे में यूं इशारा करे, फिर दूसरी मर्तबा इशारा करे, फिर तीसरी मर्तबा इशारा करे। 1000 से ज्यादा सहाबा अपनी जबान से बोले हमारे नबी इशारा करते गए करते गए करते गए। डूबा हुआ सूरज भी, बोलो डूबा हुआ सूरज भी मोहम्मद के इशारे पर वापस आ जाए। सच बोलो, हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी नहीं। अरे हमारे नबी की शान, अजमत, रिफ़अत, मनक़बत, अल्लाह की कसम में मेरे नबी के बारे में, हम हमारे नबी के बारे में कितना ही बोले, बोल बोल के थक जाएंगे मगर नबी की आज़मत अदा नहीं होगी। लिख लिख के थक जाएंगे मगर नबी की शराफत और करामत अदा। इसे डायरेक्ट अल्लाह को पूछो ना, डायरेक्ट ऊन वाले अल्लाह को पूछ लो, अल्लाह तू बता तेरा मुस्तफ़ा कैसा, बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह तू बता तेरा मुस्तफ़ा। अल्लाह ने क्या फरमाया? अल्लाह जल्ल जलालुहु अम्मा नवालुहु ने फरमाया मेरा मुस्तफ़ा वो मुस्तफ़ा। सुभान अल्लाह बोलते जाओ। अल्लाह जल्ल जलालुहु अम्मा नवालुहु ने फरमाया मेरा मुस्तफ़ा वो मुस्तफ़ा जो अमल करता जाएगा मैं शरीयत बनाता जाऊंगा। मेरा मुस्तफ़ा अमल करता जाएगा मैं शरीयत बनाता जाऊंगा। मेरा मुस्तफ़ा कदम उठाता जाएगा मैं सुन्नत बनाता जाऊंगा। मेरा मुस्तफ़ा हाँ कह देगा मैं हलाल कर दूंगा। मेरा मुस्तफ़ा ना कह देगा मैं हराम कर दूंगा। मेरा मुस्तफ़ा खड़े हो जाएंगे मैं आसमानों को बुलंदी अता करूंगा। मेरे मुस्तफ़ा बैठ जाएंगे तो ज़मीनों को पस्ती अता करूंगा। मेरे मुस्तफ़ा मुस्कुराएंगे तो जन्नत की महफिलें भी खिलने लगेगी। और मेरे मुस्तफ़ा नाराज़ हो जाएंगे तो जहन्नम के शोले भी भड़कने लगेंगे। बोलो ना हमारे नबी से बढ़कर। इसलिए एक बात हमेशा याद रखना, मुस्तफ़ा खुदा नहीं। बोलो ना मुस्तफ़ा खुदा नहीं हो सकते। पूरा मजमा साथ में बोलेगा मुस्तफ़ा खुदा। अभी भी आवाज नहीं आ रही, अकीदे की बात है, साथ में बोलो मुस्तफ़ा खुदा। मुस्तफ़ा खुदा नहीं हो सकते मगर खुदा से जुदा भी नहीं हो सकते। सुभान अल्लाह बोलो, सुभान अल्लाह बोलो, बोलो बोलो नारे तकबीर। साथ में बोलो मुस्तफ़ा का दामन और साथ में बोलो मुस्तफ़ा खुदा। मगर खुदा से जुदा भी नहीं हो सकते। अल्लाह फरमाता मैं ला रैब यानी अल्लाह की जात में कोई शक है। अल्लाह फरमाते मैं ला रैब तो मेरा मुस्तफ़ा बेऐब। एक एक जुमले पर सुभान अल्लाह बोलो ना। अल्लाह फरमाते मैं राज वाला, अल्लाह फरमाते मैं राज वाला, मेरा मुस्तफ़ा मैं राज वाला। अल्लाह फरमाते मैं कादिर और नज़ीर तो मेरा मुस्तफ़ा सिराज मुनीर। अल्लाह फरमाते मैं रब्बुल आलमीन बन गया। अल्लाह फरमाते मैं रब्बुल आलमीन बन गया, मेरा मुस्तफ़ा रहमतुल लिल आलमीन बन गया। अल्लाह फरमाते मैं सबका महबूब बन गया, मुस्तफ़ा सबका महबूब बन गया। अब जो वाक़े पर मैं जाना चाहता हूँ रबीउल अव्वल में, जाऊँ मैं? आप लोग थक तो नहीं गए? नहीं, कौन कौन मोहब्बत करता ज़रा फिर एक मरतबा करते? सब लोग मोहब्बत करते हैं। सच्ची की झूठी? सच्ची वाले हाथ ऊपर करे भाई, सच्ची। और अगर जो नहीं किया आज से इरादा करे जीऊंगा तो मुस्तफ़ा के कदम पर जीऊंगा, बोलो इंशाअल्लाह। मौत भी आएगी तो मुस्तफ़ा के कदम पर मौत आएगी, बोलो इंशाअल्लाह। अब पूरा झम के बोले मुस्तफ़ा का दामन। और सच्ची मोहब्बत करने का, झूठी मोहब्बत नहीं, खोटा खोटा झूठा झूठा ढोंग है नहीं। और मालूम है ना, एक मरतबा मौलाना कोई घर पे खाने को गए, ये ऊन वाले इतने अच्छे मदरसे में खाना खिलाते, घर पे लेके ही नहीं जाते। मौलाना उसे ज़्यादा खाता हूँ मैं, तुम्हारी बीवी ने मना किया मेरे को लाने को? हाँ हसन भाई तुमने भी घर पे दावत नहीं दी? ये हाजी शकील घर से खाना लेकर आया मगर घर पे नहीं लेके जाता मेरे को।
ہوتا وہ ایک مرتبہ کوئی مولانا کھانا کھانے کے لیے گھر پہ چلے گئے. اب مولانا نے کھانا کھایا ہاتھ اٹھا کر آستین چڑھا. میں نے ایسا نہیں کھایا بھائی, لیکن مولانا نے کھانا کھایا, مولانا نے کھانا کھایا ڈکار لی, اور پھر مولانا نے وہ بولا بھائی کس کا مکان ہے؟ تو آیا کہ بھائی میرا مکان ہے. مولانا نے کہا دیکھ تیرا کمال نہیں ہے, تیری بیوی کا کمال ہے. جا کے بیوی کو کہہ دے مولانا سلام بولتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تیرے کو جنت نصیب فرمائے. ایسا کرنا چاہیے, کیونکہ کمال اس کا تھوڑی ہے. کمال کس کا ہے؟ تم بناتے ہو گھر میں کھانا نا, تو بیوی کا ہی کمال ہے. ہاں لیکن وہ برابر کرنے کا, 3 بول کے 13 آدمی نہیں لے کے جانے کا, اپنے کو بھی گھر میں انٹری نہیں ملے. تو مولانا نے وہ برابر دسترخوان پر کھایا, ڈکار لی اور کہا بھائی گھر کا مالک کون ہے؟ وہ آیا, کہا تیرا کوئی کمال نہیں, تیری بیوی کا کمال ہے, کھانا تو اسی نے پکایا, میرا سلام کہنا اور کہنا مولانا دعا کرتے اللہ تیرے کو جنت دے. چلو مولانا تو چلے گئے. اس نے جا کر کہا مولانا تیرے کو سلام بولے اور تیرے کو جنت کی دعا دی. تو رونے لگی. کہا کہ تو روتی کیوں ہے؟ کہا 25 سال سے تو میرے ہاتھ کا کھانا کھاتا ہے. کم بخت 25 سال سے میرے ہاتھ کا کھانا کھاتا ہے, میرے ہاتھ کی روٹی کھاتا, کبھی جنت کی دعا دی؟ مولانا ایک بار کھایا, میرے کو جنت کی دعا دے کر گیا. اس کو بھی ہوا ہے. بات تو برابر ہے. ارے بولو نا, بات تو برابر. کون بولا؟ جس کی سیٹی بھی نہیں بجی وہ برابر ہے بولتا ہے. اس کو کیا معلوم پڑے کہ ہم پر کیا گزرتی ہے, کیسے کیسے تکلیفوں سے دن نکالتے ہیں. آدمی کو احساس ہوا کہ مولانا صحیح بول کر گئے, اور بیوی بھی صحیح بولتی. 25 سال سے میں اس کے ہاتھ کی روٹی کھاتا, کبھی میں نے اس کو جنت کی دعا نہیں دی, اور مولانا ایک بار کھا کے گئے جنت کی دعا دی. تو اس نے سوچا کہ میں انتظار کرتا ہوں, کچھ دن گزر جاوے نا, ایک دن کھانے پر میں بھی کہوں گا واہ میری بیوی آئی لو یو, اور کہوں گا آئی مس یو, کیا کھانا بنایا ہے واہ. وہ انتظار کر رہا تھا. 1 دن 2 دن ایسے 28-29 دن گزر گئے. ایک دن گھر میں گیا تو دیکھا کہ سامنے بریانی کا تھال رکھا ہوا ہے. کہا آج وہ دن آ گیا, مولانا کی یاد آ گئی. وہ جیسے بیوی آئی نا, اس نے جلدی جلدی کھانا شروع کیا. بیوی نے کہا کیا ہو گیا؟ آئی لو یو, کیا کھانا بنایا ہے. ارے اس میں تو تیری انگلی کی خوشبو بھی آ رہی ہے, اور کیا تو نے کھانا بنایا ہے؟ وہ بیوی نے اٹھایا تھالا اور تھاڑ کر کے مارا. کہا 25 سال سے میرا کھانا کھاتا, کبھی تعریف نہیں کیا, آج پڑوس کے یہاں سے آیا, آج پڑوسن کے یہاں سے بریانی آئی تو نے تعریف شروع کر دیا, آج تجھے انگلی کی خوشبو بھی دکھتی ہے. جھوٹی تعریف کرنے والا پکڑا گیا. اسی طرح آپ بھی پکڑے مت جاؤ. یہ تو بیوی کی بات تھی, میں تو بہت بڑی شخصیت, بولو نا ہمارے آقا تاجدار مدینہ, بولو نا محمد رسول اللہ. سچ بولنا بھائی, سچی محبت کرنے والے. ایک بات نہیں, پہلے واقعہ سن لو پھر بعد میں بات کرتے ہیں. واقعہ سنو. بس میں تھکا بھائی, جتنا کھایا اتنا بول لیا, لیکن ابھی یہ بہت پتے کی بات بتا رہا ہوں. ایک مرتبہ ہمارے نبی سفر پر, سب بولو سبحان اللہ. کس پر؟ ہمارے نبی مولانا عبدالحکیم صاحب. اس سے بڑھ کے کوئی قافلہ ہوگا نہیں اور قیامت تک آئے گا نہیں, کیونکہ بیچ میں ہمارے نبی, رائٹ میں حضرت ابو بکر اور لیفٹ میں حضرت عمر. بس یہ 3 سفر پر ہے. قسم کھا کر بولو, اس سے بڑا قافلہ کہاں ملے گا, اس سے بہترین قافلہ کہاں ملے گا. کیونکہ درمیان میں نظر کرے تو تاجدار مدینہ نظر آئے, دائیں طرف نظر کرے تو صدیق اکبر نظر آئے, بائیں طرف نظر کرے تو عمر فاروق نظر آئے. یہاں ایمان ہی ایمان ہے, یہاں صداقت ہی صداقت ہے, اور یہاں عدالت ہی عدالت ہے. بولو سبحان اللہ. بلکہ میں کبھی کبھی کہتا ہوں صدیق اکبر دائیں طرف ہے جن میں جمال ہی جمال ہے, بائیں طرف عمر ہے جن میں جلال ہی جلال ہے, بیچ میں مصطفیٰ ہے جن میں کمال ہی کمال ہے. کیا پیارا سفر ہوگا, اللہ کی قسم, اتنا پیارا سفر. بیچ میں ہمارے نبی, جن کے بارے میں اللہ کیا فرماتے, سب پڑھیں گے جن کو یاد ہوگا. اللہ کیا فرماتے؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے نبی آپ آخری نبی, بلکہ سارے نبیوں کے نبی اللہ نے آپ کو بنایا ہے. ہر نبی مقتدی بنے گا, ہمارے مصطفیٰ سب کے امام بنیں گے. تو بیچ میں ہمارے نبی, کمال ہی کمال. دائیں طرف کون؟ حضرت
ابو بکر سننا ان کے بارے میں اللہ کیا فرماتے ہیں, وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى. غزوہ تبوک کے موقع پر اللہ کے رسول فرماتے, اللہ فرماتے میرے مصطفیٰ ابو بکر کو پوچھو, اللہ فرماتے میرے مصطفیٰ ابو بکر کو پوچھو, میں تو ان سے راضی ہو گیا, کیا ابو بکر اپنے اللہ سے راضی ہوا یا نہ ہوا؟ خود اللہ پوچھے میرا ابو بکر مجھ سے راضی ہوا یا نہیں ہوا. اور اس طرف کون ہے؟ حضرت عمر, جن کی شان اور عظمت جس کو قرآن کریم نے اشارے سے بتایا, فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ. اس آیت کا بیک گراؤنڈ یہ بتاتا ہے, اللہ فرماتے میرے عمر تم زمین پہ بولتے جاؤ گے, میں آسمان پر فیصلہ کرتا جاؤں گا. اب بتاؤ اس سے اچھا کوئی قافلہ ہوگا؟ یہاں جمال ہی جمال, یہاں جلال ہی جلال, اور مصطفیٰ پہ نظر کرو تو کمال ہی کمال. بولو سبحان اللہ. اچھا جا رہے ہیں تینوں, یہ قافلہ بہت مقدس قافلہ, سن رہے ہو نا آپ لوگ؟ بولو نا, یہ جا رہے ہیں. رات کا وقت, بولو کون سا وقت؟ رات یا شام کا وقت ہوا. اچانک جنگل میں آواز آئی, بولو جنگل میں آواز آئی. اب ہم لوگ یہاں بیٹھے ہیں, اچانک دھاڑ کر کے کوئی آواز آئی. بتاؤ کچھ عجیب سا لگتا کہ نہیں لگتا؟ سب ادھر ادھر دیکھیں گے, بولو دیکھیں گے کہ نہیں دیکھیں گے؟ ایک آواز آئی, اور آواز میں کیا آواز آئی؟ اچانک یہ تینوں چل رہے ہیں ماشاءاللہ, آواز آئی السلام علیکہ یا رسول اللہ. حضرت ابو بکر عمر کو, آپ نے سلام کیا نبی کو؟ حضرت عمر نے فرمایا میں نے نہیں کیا, تم نے کیا. تو کہا آواز کہاں سے آئے؟ لیکن کسی کی ہمت نہیں, چلو چلتے رہو. 10 قدم آگے چلے ہوں گے, بولو سبحان اللہ. 10 مبارک قدم آگے بڑھے ہوں گے, بولو سبحان اللہ. آواز آئی السلام علیکہ یا رسول اللہ والسلام علیکہ یا نبی اللہ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ. آواز آئی میرے پیارے نبی تم پر سلام, میرے پیارے رسول تم پر سلام, ارے اللہ کے محبوب تم پر سلام. ہمارے نبی کے پاس جب یہ آواز آئی تو حضرت ابو بکر دوڑے دوڑے آگے گئے, حضرت عمر بھی گئے, اور کہا اللہ کے رسول ہمارے کان میں جو آواز آ رہی ہے آپ کے کان میں آواز آ رہی ہے, کوئی آپ کو سلام کر رہا ہے. ہمارے نبی ایسے گردن جھکائے, نگاہ جھکائے چل رہے تھے. ہمارے نبی نے جب ایسے چہرے انور کو اوپر کیا, ایسا لگا اندھیری رات میں 14ویں رات کا چاند نکل کر سامنے آ گیا. اور ہمارے نبی نے مسکرا کر, سننا مسکرا کر, کیا مسکراہٹ ہوگی. مسکراہٹ پر بھی ایک بات بتا دوں, ہم بھی مسکراتے, اسمائل, ہم بھی مسکراتے ہیں. ہمارے مسکرانے میں اور نبی کے مسکرانے میں اتنا فرق ہے کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہم مسکراتے, ہو گیا ہنس لیے, ہو گیا. ارے میرے نبی مسکراتے تھے, سامنے دیوار پر آپ کے دانت مبارک کی چمک نظر آیا کرتی تھی. تو ہمارے نبی نے ایسے چہرے انور کو اوپر کیا, مسکرائے. اب کہاں کہ ہاں مجھے بھی آواز آ رہی ہے سلام کی. تو ابو بکر عمر, لیکن کون سلام کر رہا ہے؟ یہ جنگل ہے, آپ کو سلام کون کر رہا؟ اب سب سبحان اللہ بولا, ایک ایک جملے پر سبحان اللہ بولا. فَأَشَارَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى حَجَرٍ وَقَالَ هَذَا يَعْرِفُنِي وَأَعْرِفُهُ وَيُسَلِّمُ عَلَيَّ وَأُسَلِّمُ عَلَيْهِ. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, بولو سبحان اللہ. ہمارے نبی نے کہا ابو بکر و عمر, سبحان اللہ. ہمارے نبی نے فرمایا ابو بکر و عمر, وہ سامنے پتھر نظر آتا, وہ سامنے چٹان نظر آتی ہے, وہ مجھے پہچانتا ہے, میں اسے پہچانتا ہوں, وہ مجھے سلام کرتا ہے, میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں. کون سلام کر رہا ہے ہمارے نبی؟ آواز نہیں آ رہی, کون؟ ابھی بھی آواز نہیں آ رہی, کون؟ اس میں عقل ہے, اس میں دماغ, اس میں روح, اس میں جان, اس کے پاس کلمہ, اس کے پاس کھانا پینا سونا. یہ ان میں کوئی بھی پتھر کو اٹھاؤ, کچھ نہیں بولتا, پھینکو, کچھ نہیں بولتا, وہاں سے اٹھا کے پھر پھینکو, کچھ نہیں بولتا, کیونکہ اس میں نہ جان ہے, نہ عقل ہے, نہ دماغ ہے, نہ روح ہے, نہ اس کے ساتھ کھانا پینا کچھ بھی لگا ہوا نہیں ہے. یعنی بے جان پتھر, بولو بے جان. ایک اور بات میں آپ کو سناؤں, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت ملی, کیا ملی؟ کھانے کی دعوت. اور کھانے کی دعوت قبول کرنا یہ بھی سنت ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت قبول کی, صحابہ کرام بھی آئے. وہ کھانے میں جادو ملا, وہ کھانے میں زہر ملایا گیا. کیا ملایا گیا؟
وہ بھی پوائزن، آخری درجے کا خطرناک پوائزن کھانے میں ملایا گیا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آیا، دیکھنا برابر دیکھنا، یوں میری طرف دیکھنا. ہمارے نبی آئے، وہ دسترخوان پر روٹی اور گوشت کے ٹکڑے، اور دونوں میں کیا ملا ہوا؟ پوائزن، زہر ملا ہوا. اب ہمارے نبی بیٹھے، صحابہ کرام بھی بیٹھ گئے. اچھا، صحابہ کرام کی ایک عادت تھی، کھانا شروع نہیں کرتے تھے جب تک نبی یہاں الٹا ہے. مولانا بیچارہ ابھی تو دوا پیتا ہے، یہاں 2-4 لقمے ختم ہو گئے. ابھی میں نے دیکھا یہاں مدرسے میں دیکھا میں نے، ہاں ہمارے شکیل بھائی، حسن بھائی نے 4 لقمے کھا گئے، میری تو ابھی دوا کے پھاکے چل رہے تھے. وہاں ڈسپلن تھا، رسپیکٹ. کوئی شروع نہیں کرے جب تک ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا پھر بولو، دسترخوان پر کیا ہے؟ روٹی اور گوشت، اور اس میں کیا ملا ہوا ہے؟ اچھا، ہمارے نبی نے ایسے یہ روٹی کو لیا، اس پر گوشت رکھا. بولو سبحان اللہ. چھوٹا سا لقمہ، ہاں چھوٹا سا لقمہ. یہاں تو لقمے بھی بڑے عجیب. ہاں ابھی میں ایک جگہ پہ گیا تھا، امید نگر، آپ نے نام سنا ہوگا. ہاں ارے وہاں پہ میں نے دیکھا باقاعدہ پیالے میں تیل پی رہے. میں تیل ہٹوا رہا ہوں کہ بھائی یہ کھانے میں سے تیل ہٹاؤ، یہ گلے کو خراب کرے گا. تو مجھے کہا وہاں دیکھا 2-4 آدمی پیالے میں تیل اور پیے جا رہے. میں باقاعدہ ان کی ملاقات کے لیے گیا. میں نے کہا کہ یہ آپ تیل پی رہے؟ کہتے ہیں ارے مولانا آپ کو معلوم نہیں، ہمارے علاقے میں. میں نے کہا کون سا علاقہ؟ تو ہمارے مفتی ہارون والا علاقہ. ہاں جلگاؤں، حسن بھائی، اور پورا پیالہ تیل کا. میں نے کہا بھائی ملاقات کرنے آیا، اتنا بہت پیالہ پیتے ہو، تم کو کچھ گلے میں نہیں ہوتا؟ کہا ارے مولانا جتنا مسالہ کھاتے ہیں نا، یہ جب تیل جاتا ہے تو اس کو اندر دھکا مار دیتا ہے. الٹا چور کوٹوال کو ڈانٹے والا معاملہ. میں نے سوچا ایسا ننگا جو اندھے کو لوٹا. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر دیکھنا، پھر ذرا میری طرف دیکھنا. بولو نا دسترخوان پر کیا ہے؟ اور اس میں کیا ملا ہوا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے روٹی کا چھوٹا سا نوالا لیا، اس میں گوشت رکھا. دیکھو یوں لیا، کچھ آواز نہیں آئی. پھر لیا، کچھ نہیں. پھر لیا، بولو کچھ نہیں. جیسے ہمارے نبی کے ہونٹ سے لگا، دونوں روٹی اور گوشت میں سے آواز آئی. کیا آواز آئی؟ یا رسول اللہ لا تاکلنی فإنی مسموم. آواز آئی اللہ کے رسول نہیں کھانا، اللہ کے رسول نہیں، اللہ کے رسول کھانا نہیں، ہم میں زہر ملا ہوا ہے. ارے بے جان روٹی اور بے جان گوشت بولے کہ ہم میں زہر ملا ہوا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اعلان کیا، میرے صحابہ کوئی نہیں، ہاتھ نیچے، اس میں زہر ملا ہوا ہے، کوئی بھی روٹی اور گوشت کو کھائے گا نہیں. یہ کہہ کر ہمارے نبی نے بھی رکھ لیا. میرا سوال ان والے یہ ہے کہ جب دسترخوان پر وہ روٹی اور گوشت کا ٹکڑا تھا نا، وہاں کیوں نہیں بولا؟ ارے دسترخوان پر تھا، جب ہمارے نبی بیٹھے تبھی بول دیتے اللہ کے رسول نہیں، ہمارے اندر زہر ملا ہوا ہے. ہمارے نبی نے ہاتھ میں نوالا لیا، روٹی اور گوشت بولے؟ بولو نہیں بولے. بولے دسترخوان پر بولے؟ نہیں. ہاتھ میں نوالا لیا، بولے؟ نہیں. ہمارے نبی نے اور اوپر کیا اپنے ہاتھ مبارک کو، بولے؟ نہیں. اور اوپر کیا، نہ گوشت بولے نہ روٹی بولے. لیکن جیسے ہمارے نبی کے ہونٹ مبارک سے ٹچ ہوئے، بولنا شروع کر دیا. علماء کرام کہتے ہیں کہ دسترخوان پر نہیں بولے، ہاتھ اوپر کیے تو نہیں بولے، جب ہونٹوں کو ٹچ کیا تو بولے. کیوں بولے؟ کیونکہ بے جان روٹی اور بے جان گوشت بھی چاہتے تھے کہ ایک مرتبہ جائے اور نبی کے ہونٹوں کو ہم بھی چوم لے. ایک مرتبہ نبی کے ہونٹ کو ہم بھی چوم لے. بے جان روٹی بے جان گوشت چاہتا ہے کہ نبی کے ہونٹ کو چومے. یہ جان والے نبی کے چہرے کو توڑتے ہیں. بے جان پتھر نبی کو پہچانے، بے جان روٹی بے جان گوشت، بولو نا، نبی کے ہونٹ سے چومے. اور یہ دیکھو بغیر داڑھی کے کم وقت بیٹھے ہیں، نبی کے چہرے کا مذاق ہو رہا ہے. ابھی کیا کہیں گے معلوم ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق ہوا. ارے مذاق تو بعد میں ہوا، پہلے تو نے مذاق اڑایا. اگر تیرے چہرے پہ داڑھی ہوتی نا، قسم اللہ کی، کیا کسی کی ہمت تھی جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے؟ اس لیے میرے پیارو، آج ربیع الاول کی 2 تاریخ ہے، بہت پیارا مہینہ آیا ہے. ہمارے نبی کا آنا بھی ہے. اور بولو ہمارے نبی کا قسم اللہ کی، بولو نا ہمارے نبی سے بڑھ کر. ہاں حضرت عباس جو ہمارے نبی کے چچا ہیں نا، چچا،
وہ ایک مرتبہ کہتے ہیں، حالانکہ حضرت عباس نے بہت بعد میں ایمان قبول کیا، نبی کے چچا نے، لیکن وہ چچا ایمان قبول کرنے کے بعد کہتے ہیں او میرے بھتیجے محمد، بولو صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے نبی نے پوچھا کیا ہوا چچا؟ کہا میں تو بچپن میں ہی پہچان گیا تھا کہ تم نبی ہو. تم پیدا ہوئے تھے نا ربیع الاول میں، تبھی میں پہچان گیا تھا کہ تم بہت بڑے نبی ہو. تو ہمارے نبی نے فرمایا چچا اس وقت آپ پہچان گئے تھے جب میری ولادت ہوئی، اس وقت آپ پہچان گئے تھے؟ کہا کہ ہاں میں پہچان گیا تھا. تو ہمارے نبی نے پوچھا چچا کیسے پہچانے تھے؟ کہا میرے بھتیجے آپ سوئے تھے، آپ کبھی اپنا ہاتھ ایسا کرتے، کبھی ہاتھ ایسا کرتے، کبھی پاؤں ایسا کرتے، کبھی پاؤں ایسا کرتے. تو میں دیکھ رہا تھا کہ اتنی کم عمر میں ہاتھ بھی ایسا کرتے، یہ ہاتھ بھی ایسا کرتے، پاؤں بھی ایسا کرتے، پاؤں بھی ایسا کرتے. تو میں نے آسمان پر دیکھا تو میں حیران ہو گیا کہ جہاں تم ہاتھ کرتے ہو چاند وہاں چلا جاتا ہے، پھر آپ ہاتھ یہاں کرتے ہو تو چاند یہاں آ جاتا ہے. اور میں نے دن دہاڑے دیکھا آپ نے پاؤں ایسا کیا تو سورج اس طرف نکل گیا، پاؤں اس طرف کیا تو سورج اس طرف نکل گیا، اور بتا دیا کہ چاند ہو یا سورج ہو ہم بھی مصطفیٰ کے غلام ہیں. بولو سبحان اللہ. تو میرے پیارو آج کون کون مصطفیٰ کا غلام بننے کو تیار ہے؟ بولو بولو بولو. اگر آپ لوگ تیار ہو تو میں ایک آخری بات بتا دوں، آپ کا دل خوش ہو جائے گا، پھر میں یہاں سے جاؤں گا انشاءاللہ. بولو سب تیار ہو مصطفیٰ کا غلام بننے کے لیے؟ آواز نہیں آ رہی، آواز نہیں آ رہی ہے. کون کون تیار ہے؟ ہاتھ اوپر کر کے بولے مصطفیٰ کا دامن. اور پہلا مضمون میرا یہ تھا، کرنے دھرنے والا کون؟ لا الہ اللہ کی طاقت کے آگے کوئی طاقت نہیں، مصطفیٰ کا دامن کے آگے کوئی دامن نہیں. تو ساتھ میں بول دو نا مصطفیٰ کا دامن. نعرہ تکبیر. ٹائم ہو گیا میرا، ابھی تو میرے کو مدرسے کی بات کرنا باقی ہے. 2 بات تو ہو گئی میری، لا الہ الا اللہ. ایک آخری بات بتا دو، بہت سننے جیسی بات ہے. ایک صحابی، بھائی پورا مجمع اگر تیار ہے تو میں بتاؤں. میرے کو تو 12 بجے کا ٹائم دیا، ابھی تو 11 ہی بجے. حسن بھائی 12 بجے کا کیوں ٹائم دیا؟ ہاں دیکھا، ان کی بیوی بولی ہو کہ 12:10 کو آئے گا تو دروازہ نہیں کھولوں گی، اس لیے اس نے سوچا کہ مولانا 12 بجے تک ختم کرے تو میں گھر چلا جاؤں. ایک بات میں آپ کو بتاؤں، ایک صحابی، سب بولیں گے سبحان اللہ، بولیں گے سبحان اللہ. ان کا نام ہے سفینہ. بولو ساتھ میں، بولو کیا نام ہے؟ بہت پیاری بات ہے، بولو کیا نام ہے؟ سفینہ. وہ ایک مرتبہ کوئی کاروبار کے سلسلے میں پوری جماعت جا رہی ہے. بولو پوری جماعت. اس میں کون ہے؟ یہ نام ہمارے یہاں رکھنے کا رواج نہیں ہے، لیکن وہ صحابی ہے. بولو ان کا نام کیا ہے؟ سفینہ. ساتھ میں بولو کیا نام ہے؟ سفینہ. اور سفینہ کیوں ہے اس کی بھی ایک بہت بڑی داستان ہے کہ ان کا نام سفینہ کیوں ہوا، وہ بھی ایک بہت بڑی داستان ہے. اس وقت میں وہ داستان پہ نہیں جاتا، آپ صرف اتنا بولو وہ صحابی کا نام کیا ہے؟ سفینہ. اور یہ کہہ دو یہ نام ان کا اپنا دیا ہوا نہیں، آقا تاجدار مدینہ کا دیا ہوا ہے. بولو صلی اللہ علیہ وسلم. نام کیا ہے؟ سفینہ. اچھا وہ کوئی ایسے کاروبار کے سلسلے میں یا کوئی جماعت کے ساتھ جا رہے. اچھا جاتے جاتے آپ کو معلوم ہے کہیں راستے میں کہیں پڑاؤ ڈالا اور سب نے کھانے وانے کا انتظام شروع کیا. ان کو استنجے کا تقاضا ہوا. کس کا تقاضا؟ استنجے کا تقاضا. تو یہ بغیر بولے، اس لیے کہ اتنا بڑا قافلہ تھا، یہ سوچے میں یہاں جاؤں گا استنجا کروں گا. اس زمانے میں ٹوائلٹ باتھ روم تھوڑی ہوتے تھے، بس کہیں کونے وونے میں چلے گئے، وہاں استنجا ہو جائے گا، اس کے بعد میں آ جاؤں گا. لیکن وہاں کیا ہوا، کھانا بچھایا گیا اور پھر امیر صاحب کی رائے بدل گئی کہ یہاں کھانا نہیں کھانا، کھانا آگے جا کے کھانا، اور یہ استنجے کے لیے چلے گئے. جب آئے بولو کوئی نہیں، نہ کھانا نہ پینا نہ جماعت. تو یہ کبھی کبھی آگے دوڑے اور زور زور سے آواز دے، او میرے سب ساتھیوں. اب ساتھیوں کے نام لے، جو بھی ساتھیوں کے نام ہوئے آگے جا کے آواز دے. کوئی آواز نظر نہیں آئے. رائٹ میں گئے وہاں بھی دوڑے کچھ نہیں، لیفٹ میں گئے وہاں بھی دوڑے کچھ نہیں. پیچھے نہیں گئے کہ پیچھے تو میں استنجا کرنے گیا تھا، اگر یہ لوگ گئے ہوتے تو میرے پاس سے گئے ہوتے. اب وہ اتنے حیران کیونکہ جنگل اور بالکل ریگستان، اور نہ پانی کا قطرہ نہ کھانے کا قطرہ، کچھ بھی نہیں. کیا کرے، بہت دیر تک ادھر ادھر گئے، پسینہ پسینہ ہو گئے. بولو نام کیا ان کا؟ آخر میں کیا سوچا معلوم ہے؟ اب موت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ میں ادھر آگے جا رہا ہوں، راستہ معلوم نہیں. دائیں طرف جاؤں پہاڑی پہاڑ، بائیں طرف جاؤں پہاڑی پہاڑ، کہاں جاؤں گا؟ کوئی ساتھی نظر نہیں آتا، کوئی آواز نہیں دیتا، کوئی آواز سنتا نہیں. میں پھر ایک مرتبہ بہت زوردار آواز دی مگر کوئی سنا. تو انہوں نے کیا کیا، ایک بستر پہ لیٹ گئے. بولو کہاں لیٹ گئے؟ چادر وادر جو بھی بدن پہ ہوگی یوں بچھایا، لیٹ گیا. کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. کم سے کم موت آوے تو کلمے والی موت تو آ جاوے. اتنے میں تو ایک خاڑ کر کے آواز آئی. ایک دم کھڑے ہو گئے کہ کوئی مدد کا ہے کہ سامنے شیر آ گیا. بھائی جنگل ہے، کیا آ گیا؟
شیر آ گیا. اب وہ ان کی طرف آ گئے, یہ اور پیچھے ہٹے, پھر وہ ان کی طرف آ گئے, یہ اور پیچھے ہٹے. یہ سوچنے لگے کہ یہ تو بڑا ٹینشن والا معاملہ ہے, یہ آگے آ رہا ہے, میں پیچھے ہٹ رہا ہوں, ایک چھلانگ لگائے گا میرے 2 ٹکڑے کر دے گا. بھائی وہ تو آگے آ رہا ہے, میں پیچھے ہٹ رہا ہوں, آگے آ رہا ہے, میں پیچھے ہٹ رہا ہوں. اچانک ان کی زبان پر ایک جملہ آیا, ان کی زبان پر ایک جملہ آیا. کیا جملہ آیا؟ لا تعجب علیہ فانا عبد محمد. شیر چلا جا, میرے پہ حملہ مت کرنا, میں مصطفیٰ کا غلام ہوں. بولو سبحان اللہ. جیسا کہا شیر نے اپنا چہرہ ادھر کیا اور دم ان کی طرف کر دیا اور دم ہلانے لگا اور کھڑا ہو گیا. کیا مطلب اس کا؟ یہ سوچے جاتا بھی نہیں ہے اور دم ہلاتا ہے, شاید میرے کو بیٹھنے کو بولتا ہوگا. یہ بیٹھ گئے. کس کے اوپر بیٹھ گئے؟ ہاں, آج تک آپ نے گھوڑے کی سواری دیکھی ہوگی, گدھے اور کھچر کی سواری دیکھی ہوگی, اونٹ کی سواری دیکھی ہوگی. یہ کون سی سواری؟ شیر پر بیٹھ گئے اور وہ شیر دوڑنے لگا اور یہ بھی شیر کو پکڑ کے دوڑنے لگے. یہ کہتے کبھی شیر کی طرف دیکھتا, کبھی آسمان کی طرف دیکھتا, معلوم نہیں کیا آگے چل کر کیا ہوگا, معلوم نہیں. کہتے وہ شیر لے کے دوڑا. یہ شیر پر بیٹھے لا الہ الا اللہ بولو, لا الہ الا اللہ, لا الہ. 10 قدم دور ان کے تمام ساتھی, وہاں کھانے کا انتظام ہو رہا تھا. 10 قدم دور شیر اکیلے رک گیا. اب کتنا قدم ہے؟ 10 قدم. وہ سب ساتھیوں نے دیکھا, او سفینہ شیر پر بیٹھ کے آئے, اور سفینہ شیر پر بیٹھ کے آئے. اور سفینہ وہاں سے شیر پہ سے اتر گئے اور سب کو کہتے آؤ, ارے میرے کو لینے آؤ, یہ کون ہے؟ اور وہ لوگ وہاں سے کیا کہتے, جب اتنا بیٹھ کے رہا ہے تو اتنا 10 قدم کا کو چھوڑ کے رکھا ہے. وہ ادھر بولا, یہ ادھر بولا ہے. اتنے میں تو شیر واپس یوں مڑا اور سیدھے ان کے کان کے پاس آیا اور کچھ بڑبڑایا, کان میں کچھ بڑبڑایا اور چلا گیا. حضرت سفینہ کہتے چلا گیا, جان میں جان آئی. ہاں, پھر اپنے ساتھیوں کے پاس گیا اور ساتھیوں کو جا کر کہا, ارے میرے کو لینے بھی نہیں آئے. کہا کیسا لینے آتے, حملہ کرتا, وہ شیر تھا. لیکن ساتھیوں نے کہا تم کیسے آئے, اب تو شیر چلا گیا نا. حضرت سفینہ کہتے الحمدللہ شیر پہ بیٹھ کر آئے. اب ساتھی لوگ کیا کریں معلوم, ہر جگہ پہ سفینہ کو کوئی کام نہیں دینے کا, یہ تو شیر والا ہے. کھانا بھی پہلے ان کو دے دینے کا, یہ تو شیر والا. جہاں دیکھو وہاں ان کے بہادری کے چرچے, صاحب الاسد, شیر والا. خیر جب وہ کام جو بھی کرنا تھا سب کام کر کے جب واپس آئے اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پوری جماعت آئی, السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہمارے نبی کا پہلا جملہ آئینہ صاحب الاسد, وہ شیر والا کہاں ہے؟ وہ سفینہ اتنے خوش ہو گئے, یہاں بھی خبر پہنچ گئی. میں شیر والا, یوں کھڑے ہو گئے, اللہ کے رسول میں سفینہ, میں ہی شیر والا. ہمارے نبی نے فرمایا آؤ ادھر آؤ. اور کہنے لگے اللہ کے رسول میں آپ کو پوری داستان سناؤں. ہمارے نبی نے فرمایا اللہ نے مجھے سب بتا دیا. بولو سبحان اللہ. کچھ بتانے کی ضرورت نہیں, صرف اتنا بتاؤ کہ تم نے کوئی سوال کیا تھا, شیر نے تمہارے کان میں جواب دیا. حضرت سفینہ کہتے میں نے کوئی سوال نہیں کیا, ہمت ہی کہاں تھی سوال کرنے کی. ہاں وہ میرے کان میں بڑبڑایا تھا, کچھ بولا تھا میرے کان میں, کہا وہ جو بڑبڑایا تھا نا وہ جواب تھا. تم نے کوئی سوال کیا تھا. ہاں اللہ کے رسول میں کائے کا سوال کرتا, میرے اندر ہمت ہی نہیں تھی سوال کرنے کی اس سے. ہاں لیکن اس نے کچھ بڑبڑایا تھا. ہمارے نبی نے فرمایا جب پہلی ملاقات ہوئی شیر سے کیا جملہ بولے تھے؟ حضرت سفینہ نے فرمایا میں اتنا کہا تھا, یا اسد الغابہ لا تہجم علی فانا عبد محمد. میں نے صرف اتنا کہا تھا اے جنگل کے شیر, تو شیر ہے مگر مجھ پر حملہ مت کرنا اس لیے کہ میں مصطفیٰ کا غلام ہوں. بولو نا میں محمد کا غلام ہوں. کہا وہ شیر نے تمہیں جواب دیا. کہا کیا جواب دیا؟ کہا وہ شیر جو بڑبڑایا نا, وہ شیر نے کہا میں حملہ نہیں کروں گا اس لیے کہ تو مصطفیٰ کا غلام ہے, میں حملہ نہیں کروں گا کیونکہ تو مصطفیٰ کا غلام ہے اور میں مصطفیٰ کے غلاموں کا غلام ہوں. بولو سبحان اللہ. اگر تو مصطفیٰ کا غلام ہے تو میں جنگل کا شیر مصطفیٰ کے غلاموں کا. معلوم ہے اس زمانے میں شیر بھی مصطفیٰ کے غلاموں کا غلام بنتا تھا. یہاں کیڑے مکوڑے ہم کو کرسی سے اٹھا دیتے ہیں. اے میرے پیارو چلو اب بات ختم کریں اور اس پر آ جاوے کہ کیا کرنا ہے ربیع الاول میں. کریں گے؟ بولو کریں گے انشاءاللہ. کون کون تیار ہے؟ ربیع الاول میں ایک کام کر لو, اللہ کی قسم ہمارے مصطفیٰ راضی ہو جائیں گے. بولو سبحان اللہ. ہمارے اللہ راضی ہو جائیں گے. بولو سبحان اللہ. ایک کام کے لیے پورا مجمع تیار ہو جائے اور وہ کام یہ ہے 5 وقت کی نماز پڑھنا. کون کون تیار ہے؟ بولو ماشاءاللہ. نہیں پورا مجمع بولے, ساتھ میں بولے مصطفیٰ کا دامن, اور ساتھ میں بولو نماز کا دامن, اور ہاتھ اوپر ہی رکھے بولے انشاءاللہ.
آواز نہیں آ رہی ہے؟ اچھا ہاتھ ایک مرتبہ، بہت ہاتھ دکھ جائیں گے. یہ ربیع الاول مہینہ ہے، اب تو جھوٹ نہیں بولیں گے نا؟ نہیں بولو نا، اب تو جھوٹ نہیں بولیں گے نا؟ ساتھ میں بولو نا، اب ہاتھ اوپر کر کے بولو انشاءاللہ. کل کی فجر بولو انشاءاللہ. موت کی شام انشاءاللہ. بولو ہماری نماز قضا. میرے پیاروں میں قسم کھا کر کہتا ہوں، نماز پڑھو، عبادت ہے، مغفرت ہے، رحمت ہے. بلکہ نماز پڑھو بیماریوں سے شفا ہے. بولو سبحان اللہ. اور یہ کہہ دو کہ نماز پڑھو چھپر پھاڑ کے اللہ روزی دینے والا ہے. آج کتنی بیماری آ رہی ہے، بولو آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ کینسر آ رہا ہے، کچھ منہ میں چھالے پڑ جاتے ہیں، کہیں سوائن فلو آتا ہے، کہیں کورونا واپس آتا ہے، کہیں سیلاب آتا ہے، کہیں ٹومیٹو فلو آتا ہے، معلوم نہیں کہیں چکن گنیا آتا ہے، ہزاروں بیماری آتی ہے. میں آج آپ کو علاج بتاؤں، کرو گے سب لوگ علاج کرو گے انشاءاللہ. بہت جلدی بتا رہا ہوں، ذرا علاج سننا. حضرت ابو ہریرہ، بولو کون سے صحابی؟ حضرت ایسا بیٹھے پیٹ پکڑ کر. کیا پکڑ کر؟ مطلب ہے کہ پیٹ میں بہت درد ہے، یوں بیٹھے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مبارک، آؤ ابو ہریرہ ادھر آؤ. حضرت ابو ہریرہ پیٹ پکڑ کر آئے. کیا ہوا؟ کہا اللہ کے رسول بہت درد ہے، اور میرے کو میرے بارے میں ڈر لگتا ہے، معلوم نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا. اللہ کے رسول بہت درد ہے، جیسا کورونا میں ہوتا تھا، آکسیجن نہیں ملتا تھا، وینٹیلیٹر نہیں ملتا تھا، اور یہاں لنگز خراب ہو جاتے تھے، کچھ پتہ نہیں چلتا تھا. حضرت ابو ہریرہ بھی اللہ کے رسول بہت درد ہے، اللہ کے رسول نہیں سمجھ میں نہیں آتا. ہمارے نبی نے فرمایا ابو ہریرہ اٹھو، وضو کرو. کیا کرو؟ تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا اللہ کے رسول نہیں ہوگا، بہت پیٹ میں درد ہے. کیونکہ وہ ایسا تھوڑی وضو تھا کہ مسجد میں گئے اور نل کھولا اور وضو ہو گیا. وہاں تو کنویں پہ جانے کا، ڈول لٹکانے کا، ڈول اندر ڈالنے کا، پھر پانی بھرنے کا، اور پھر اس کے بعد میں وضو کرنے کا. اللہ کے رسول پیٹ میں بہت درد ہے. ہمارے نبی نے فرمایا جتنا بھی درد ہو وضو کرو. وہ حضرت ابو ہریرہ گئے، دوڑے کیسے بھی کر کے وضو کر کے آئے. آ کر کہا اللہ کے رسول وضو کر کے آیا. ہمارے نبی نے فرمایا نماز پڑھو. تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا اللہ کے رسول کون سی نماز پڑھو؟ ابھی تو فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کوئی بھی نماز کا وقت نہیں ہے. ہمارے نبی نے فرمایا نفل نماز. بولو کون سی نماز؟ حضرت ابو ہریرہ فرماتے اللہ اکبر، ہاتھ باندھا، کچھ پتہ نہ چلا، درد ایسا غائب ہو گیا کہ نماز کے بعد آ کر کہا کہ اللہ کے رسول ایسا لگتا کبھی درد ہوا ہی نہیں تھا. ہمارے نبی نے فرمایا نماز جہاں عبادت ہے وہاں یہ حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ نماز بیماریوں سے شفا بھی ہے. اگر نفل نماز میں اتنی طاقت ہے کہ جہاں سارا میڈیکل فیل ہوتا ہے وہاں نفل نماز آگے جاتی ہے. جب نفل نماز میں اتنی طاقت ہے تو فرض نمازوں میں کتنی طاقت ہوگی؟ بولو سبحان اللہ. تو کون کون تیار ہے؟ بولو نا فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء. بولو پڑھیں گے نا انشاءاللہ پڑھیں گے. اللہ ہم سب کو یہاں جمع ہونے کو قبول فرمائے. میں پھر سب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ایک بات کہوں گا. نبی جس مدرسے میں ہم نے کھانا کھایا آج اس کی اوپننگ ہوئی ہے ماشاءاللہ، اور مولانا حذیفہ صاحب نے اور مولانا عبدالحکیم صاحب نے اور وہاں کے ذمہ داروں نے میرے کو بتایا الحمدللہ کتنی طالبات 190 بچیاں وہاں پر پڑھ رہی ہے اور عربی دوم تک تعلیم ہو گئی ہے. میں آپ سے چندہ نہیں مانگ رہا ہوں، کلیکشن نہیں مانگ رہا ہوں، پیسہ نہیں مانگ رہا ہوں. میں آپ کی امانت، آپ کی پیاری بیٹیاں، اس لیے کہ ان کا جو میں نے پروگرام دیکھا نا تو میرے کو اتنی خوشی ہوئی کیونکہ پروگرام میں صرف اتنا نہیں لکھا ہے کہ بچیوں کو قرآن سکھایا جائے گا یا ہماری بیٹیوں کو حدیث پاک سکھائی جائے گی یا ہماری بیٹیوں کو تعلیم کروائی جائے گی. نا اس میں لکھا تھا ان کو پورا سلائی کا کام سکھایا جائے گا، نمبر 2 مہندی لگانے کا طریقہ سکھایا جائے گا، اور آگے آگے چل کر کمپیوٹر اور آج کل کا جو ٹیکنالوجی کا میدان ہے اس میں ہماری بیٹیوں کو آگے بڑھایا جائے گا. یعنی دین اور دنیا دونوں ایجوکیشن، دین اور دنیا دونوں علم، دین اور دنیا دونوں نالج. اور آج ہمارے لیے دونوں ضروری ہے کہ نہیں ہے؟ بولو، ارے بولو نا ضروری ہے کہ نہیں؟ اگر آج ہم کو حافظ کی ضرورت ہے، قاری کی ضرورت ہے، عالم کی ضرورت، مفتی کی ضرورت، بیان کرنے والے کی ضرورت، فتویٰ دینے والے کی ضرورت، وہی ہم کو ڈاکٹر کی بھی ضرورت ہے، بیرسٹر کی بھی ضرورت ہے، کمپیوٹر جاننے والے کی ضرورت ہے، ٹیلنٹڈ آدمی کی ضرورت ہے، ٹیکنالوجی جاننے والے کی ضرورت ہے، لائر اور بیرسٹر کی ضرورت ہے. تو میرے پیاروں کتنا اچھا ہمارے یہاں پہ یہ مدرسہ کہ الحمدللہ 190، اور یہ بچوں کے لیے نہیں، بچیوں کے لیے، لڑکیوں کے لیے، اور الحمدللہ 190 لڑکیاں تو پڑھ رہی ہے اور عربی دوم تک تعلیم ہے. اب صرف آگے ہماری بیٹیوں کو اور بڑھ چڑھ کے، اب تو نئی عمارت بن چکی ہے، جگہ کافی ہو گئی، پہلے چھوٹا سا کرائے میں یہ سب معاملہ ہوتا تھا، اب تو بڑا مکان ماشاءاللہ بلڈنگ بن گئی ہے. اب ہم ہماری بچیوں کو بھیجیں، اور ہمارے نبی نے فرمایا تھا علم حاصل کرنا مسلمان پر بھی فرض ہے اور مسلمان عورت پر بھی
فرض ہے. تو ہماری بچیوں کو, ہماری بیٹیوں کو یہ امانت ہے ہمارے, جو قیامت میں جواب دینا ہے. اور آگے چل کر سلائی کورس آ جائے, مہندی کا کورس آ جائے, دوسرے ٹیکنالوجی جو پروگرام سے وہ ہماری بچیوں کو آ جائے, تو یقیناً وہ ہماری بیٹی ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی. فیوچر میں بیوی بنے گی تو شوہر کے لیے بھی بہت بڑا سبب اور ذریعہ بن جائے گا. تو آپ تمام سے اپیل ہے کہ یہ مدرسہ تربیت البنات ہے نا, تربیت البنات, اس کی زور و شور میں آپ جانی مالی مدد کریں, اپنی بیٹیوں کو یہاں پر بھیجیں. اور سب سے بڑی بات ہے کہ اس کے جو ذمہ دار اور اس کے بانی مبانی اور اس کے جو سرپرست, وہ ہم سب کے سرپرست عالم ربانی فیض سبحانی حضرت مفتی احمد خان پوری دامت برکاتہم العالیہ, اللہ ان کے عمر میں برکت عطا فرمائے, اللہ ان کو صحت عطا فرمائے. اتنے بڑے اللہ کے ولی کی نگرانی میں جب چمن آئے گا تو وہ چمن ضرور چمنستان بن جائے گا. تو میرے پیاروں, سب لوگ ایک کام کریں گے نا انشاءاللہ, اور وہ بات بھولنا نہیں, نماز. ہاں, اور ایک میں کارڈ لے کر آیا ہوں, ربیع الاول کا کارڈ اسپیشل, چاہیے آپ کو؟ ارے ہاں یا نا, فری میں چاہیے؟ ہاں بولو, بے شرم کی طرح ہاں بولو. میں یہ کارڈ کیوں لایا ہوں معلوم ہے کیوں کارڈ لایا ہوں؟ آج کل آنکھوں کا بہت پرابلم ہے, چھوٹے چھوٹے بچوں کو چشمے آ رہے ہیں, اور 6 نمبر اور 8 نمبر, اور کتنی بچیوں کو ایسے بڑے بڑے چشمے آتے ہیں جن کو آپریشن پھر کروانا پڑتا ہے. پھر کبھی کبھی آنکھوں کے پردے پہ سوجن آ جاتی ہے. اور چلو یہ ہوتا ہے, ہماری آنکھوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. پہلے تو ایسا ہوتا تھا کہ چشمہ لگائے گا تو کوئی بڑا بوڑھا ہوگا, ہاں 40-50 سال کا بوڑھا ہوگا تو چشمہ لگائے گا, باقی جوانوں کو چشمہ نہیں ہوتا تھا. ابھی تو آپ نے بہت سارے جوانوں کو بھی چشمہ دیکھا ہوگا, وہ لینس پہنتے ہوئے لڑکیوں کو دیکھا ہوگا, اور پھر چھوٹے چھوٹے بچوں کو بڑے بڑے چشمہ پہن. مطلب ہے کہ آنکھوں کی تکلیف, اور آنکھوں کی تکلیف کی سب سے بڑی وجہ ہمارا موبائل, آنکھوں کی تکلیف کی سب سے بڑی وجہ ہمارا. لیکن پھر بھی میں خود, میرے کو بھی یہ چشمہ آیا, ورنہ چشمہ نہیں تھا, اور ابھی بھی اتنا زیادہ نہیں ہے, لیکن بیان میں پہن لیتا ہوں, کیونکہ بیان میں خاص اس لیے پہنتا ہوں, کون اٹھ کے جاتا ذرا دیکھتا جاتا ہوں تاکہ اس کو دعا دیتا جاؤں میں. تو یہ چشمہ, تو آنکھوں میں سے کبھی کبھی پانی بھی نکلتا ہے, اتنا پانی نکلتا ہے, آدمی پریشان ہوتا ہے کہ کیا ہو گیا میری آنکھ میں, کیا ہو گیا. تو ایک دعا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھوں کی حفاظت کے واسطے دی ہے. اور میرے پیاروں, اللہ کی قسم, جہاں میڈیکل ختم ہوتا ہے وہاں ہمارے نبی کی دعا شروع ہو جاتی ہے. تو جن کو آنکھوں میں تکلیف ہو, آنکھوں میں جلن ہو, آنکھوں میں سے پانی نکلتا ہو, جن کے نمبر بڑے ہو, آپریشن کرنا ہو, اندر ریٹینا پہ سوجن ہو, یہ دعا کا کارڈ ضرور لے کے جائے. اپنی ماں کو, اپنی بہن کو, اپنی بیوی کو, اپنے بچوں کو, سب کو دو. اور کس طریقے سے پڑھنا ہے وہ سب کارڈ میں لکھا ہوا, ایک طرف عربی میں لکھا ہوا, پیچھے گجراتی میں لکھا ہوا, اور اس کا حوالہ بھی لکھا ہوا, ریفرنس بھی لکھا ہوا. تو سب لے کے جائیں گے نا انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے بیٹھنے سننے کو قبول فرمائے, آمین یا رب العالمین. پھر میں ایک مرتبہ ہمارے مولانا حذیفہ صاحب اور مولانا اشرف صاحب اور مولانا عبدالحکیم صاحب اور بیٹے حماد اور جتنے علماء کرام یہاں پر اساتین علم و فضل یہاں پر بیٹھے ہیں, ہمارے خاص کر کے حاجی شکیل بھائی, یہ ہمارے یہ اون کا بیان رکھنا ہو تو ہی میرے کو چہرہ دکھتا, باقی چہرہ اب یہ چہرہ غائب ہو جائے گا. اسی طرح ہمارے حسن بھائی, وہ چاچا اسکول والے کہاں ہیں, یہ دونوں چہرے ابھی آج کے بعد السلام علیکم بھائی ایک دم غائب ہو جائیں گے. اللہ سب کی عمر میں برکت عطا فرمائے, بولو آمین. اب اگر آپ میرے کو ٹائم دیتے ہو ٹائم, تو 2 منٹ اللہ کا ذکر کریں گے. کون کون کرے گا میرے ساتھ میں؟ اور 2 منٹ نبی پر درود پڑھیں گے انشاءاللہ, پڑھیں گے انشاءاللہ, اور پھر دعا کریں گے انشاءاللہ. اور میں تھوڑا جلدی میں ہوں کیونکہ کل بہت لمبے سفر پر میرے کو جانا ہے, اس لیے میں سلام کروں گا, آپ میرے سلام کا جواب دے دو گے. آئندہ اون آؤں گا تو ابھی سے وعدہ ہے کہ سب کی ملاقات کروں گا انشاءاللہ. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا میں نے کہا تھا لکھ کر دینا, ان کے لڑکے لڑکی دونوں کا نکاح ہے. لڑکی کیا نام ہے؟ سعید بھائی کی لڑکی. بھائی یہ جو پروگرام رکھا ہے ہم ان کو تو بھول ہی گئے. ہمارے حاجی سعید بھائی قریشی, انہوں نے اور ان کی فیملی نے مل کر یہ پروگرام رکھا ہے, اور میں ان کو بہت دلی مبارکبادی اس پروگرام کی بھی دوں گا کہ ماشاءاللہ ایک لمبے زمانے کے بعد ہم اسٹیج پروگرام پر لاک ڈاؤن کے بعد پہلی مرتبہ آئے. اس لیے سعید بھائی اللہ آپ کو اور آپ کی فیملی کو دن دگنی رات چگنی ترقیات سے مالا مال کرے. اور ہمارے جو سعید بھائی جنہوں نے پروگرام رکھا, کل ان کی بیٹی کا نکاح بھی ہے, اس لیے سب لوگ آمین کہو. وہ بیٹی کا جو نکاح ہے, اللہ میاں بیوی میں وہ محبت دے جو اللہ نے اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ازواج مطہرات میں عطا فرمائی. اور اللہ یہ نکاح کو محبت, مودت, سکون, اطمینان, یسر, سہولت, نیک اولاد کا ذریعہ بنائے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جوڑے کو دنیا میں بھی سلامتی دے, جنت میں بھی سلامتی دے. تو سعید بھائی جہاں کہیں بھی ہوں گے, قریشی اور ان کی پوری فیملی اور ان کی بیٹی کو مبارکبادی, اور باقی آپ سب کو بھی مبارک
مبارکبادی کہ آپ لوگ بہت جم کے بیٹھے اور سنتے رہے. اللہ سب کے جان مال عمر میں برکت عطا فرمائے. اب کون کون تیار ہے میرے ساتھ میں اللہ کا ذکر کریں گے؟ بولو کریں گے انشاءاللہ. نہیں سب کریں گے انشاءاللہ. اور جتنی ماں بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں نا وہ آہستہ آہستہ, کیونکہ ان کی آواز, آپ کی آواز ڈاؤٹ ہے. ارے بولو نا, آپ کی آواز پردہ, تو آپ کیسے ذکر کرو گے؟ کریں گے نا, کریں گے انشاءاللہ. چلو شروع کریں. اللہ 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 پورا مجمع. لا الہ الا اللہ, لا الہ, بلند آواز سے لا الہ, لا الہ, لا الہ الا اللہ, 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 لا معبود الا اللہ, لا مطلوب الا اللہ, لا مقصود الا اللہ, لا مشهود الا اللہ, لا موجود الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا وهاب الا اللہ, لا تواب الا اللہ, لا سمیع الا اللہ, لا بصیر الا اللہ, لا حکیم الا اللہ, لا حلیم الا اللہ, لا عزیز الا اللہ, لا جبار الا اللہ, لا متکبر الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پورا مجمع دیکھو, ربیع الاول مہینہ, میری زبان پر محمد, آپ سب کی زبان پر, اتنا آہستہ نہیں, بلند آواز سے, میری زبان پر محمد, آپ سب کی زبان پر صلی اللہ علیہ وسلم. شروع کریں. والصلاة والسلام على سیدنا محمد وشفیعنا محمد وسندنا محمد ومولانا محمد حامیم محمد كالمرتضى محمد المجتبى محمد المصطفى محمد كليم الله محمد حبيب الله محمد صفي الله محمد نجي الله محمد عبد الله محمد رسول الله محمد البشير محمد النذير محمد السراج محمد المنير محمد الداعي محمد الآمر محمد الناهي محمد المقتصد محمد الحسيب محمد الرؤوف محمد الرحيم محمد المزمل محمد المدثر محمد طه محمد ياسين
محمد بولو صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ میں جتنے بیمار ہیں اللہ سب کو شفا عطا فرمائے، مرحومین مرحومات کی اللہ کروٹ کروٹ مغفرت فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہمارے گناہ کو معاف فرما۔ اللہ بہت گنہگار ہیں، اللہ کہنا بہت آسان ہوتا ہے، سننا بہت آسان ہوتا ہے۔ اے اللہ ہمیں اب حقیقت عطا فرما دے، اپنی معرفت عطا فرما دے، سلوک کا راستہ بتا دے۔ اللہ بہت دور ہو گئے، اللہ ہم تجھ سے بہت، پیارے نبی سے بھی بہت دور ہو گئے اللہ۔ اللہ اب تو مدینہ بھی بہت یاد آتا ہے، پیارے نبی بھی بہت یاد آتے ہیں۔ اللہ معلوم نہیں کب عمرہ ملے گا، کب حج بیت اللہ ملے گا، کب کعبے کو دیکھنے ملے گا، کب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارکہ پہ جانے کو ملے گا، اپنے دل کی داستان سنانے کا کب موقع ملے گا۔ اے اللہ بہت گنہگار ہے اللہ، بہت گنہگار ہے اللہ، ہمیں معاف فرما دے۔ کہ اللہ بارش آتی ہے نا، سیلاب آ جاتا ہے اللہ، بہت سی بستیاں برباد ہو جاتی ہیں، نہیں آتی اللہ، چلچلاتی گرمی ہوتی ہے، ہمیں معلوم ہے آتی ہے تو بھی عذاب ہے، نہیں آتی ہے تو بھی عذاب ہے۔ اے اللہ اس کا مطلب ہے تو ہم سے ناراض ہے۔ اللہ ربیع الاول مہینہ ہے، پیارے نبی کا آنا بھی مبارک ہے، پیارے نبی کا جانا بھی مبارک ہے۔ اللہ اس مہینے کے صدقے سے پوری امت سے راضی ہو جائے اللہ، امت بہت پریشان ہے اللہ، امت بہت پریشان ہے اللہ۔ اللہ بہت سے لوگ روزی میں بہت پریشان ہے اللہ، بہت کوشش کرتے ہیں اللہ، اللہ خون پسینے کی کمائی ایک کرنا چاہتے ہیں اللہ، صبح صبح نکل جاتے ہیں اللہ، لیکن اللہ روزی پوری نہیں ملتی اللہ، بے حساب حلال برکت والی روزی عطا فرما دے۔ بہت سے لوگ قرضے میں ڈوبے اللہ، غیب سے قرضے ادا کروا دے، بے اولاد اولاد عطا فرما دے، صاحب اولاد اولاد کی تربیت کرنے والا بنا دے اللہ، اخلاص عطا فرما دے۔ کہ اللہ ایک دن آئے گا اللہ، ہم کو سب کو معلوم ہے اللہ، ایک دن آئے گا اللہ ہماری آنکھیں بند ہو جائے گی اللہ، یہ زبان بند ہو جائے گی اللہ، ہمارے کان اور ناک میں روئی ڈال کے کفن پہنا کے لٹا دیا گیا ہوگا اللہ، وہ کیسا گرم پانی ہوگا جس سے غسل دیا جائے گا، کفن پہنایا جائے گا اللہ، تھوڑی دیر میں جنازہ لایا جائے گا، ہماری بیوی بچے سب روتے ہوں گے، لیکن اللہ ہمیں اٹھا لیا جائے گا، قبر کے حوالے کر دیا جائے گا۔ اے اللہ قبر کی اندھیری کوٹھڑی بہت عجیب ہے اللہ، بچا لے اللہ۔ اللہ میں نہیں کہتا اللہ، میرے کو کوئی حق بھی نہیں کہنے کا اللہ، میں بہت گنہگار اللہ، بہت بڑا پاپی اللہ، میں نالائق کم بخت اللہ میں بہت کمینہ اللہ، لیکن اللہ پیارے نبی نے فرمایا کہ جب گنہگار کو قبرستان میں لے جاتے ہیں، قبر میں لے جاتے ہیں، بے نمازی کو لے جاتے ہیں، اللہ جہنم سے لوہا لایا جاتا ہے، 3000 سال گرم کیا لوہا لایا جاتا ہے اللہ، سر کو پھوڑ دیا جاتا ہے، آنکھوں کو نکال دیا جاتا ہے، جبڑوں کو پھاڑ دیا جاتا ہے، اے اللہ ہڈیوں کو توڑ دیا جاتا ہے، پسلی کو پسلی سے ملا لیا جاتا ہے اللہ، قبر میں آگ لگائی جاتی ہے، قبر میں سانپ اور بچھو چھوڑے جاتے، اے اللہ قبر کے عذاب سے بچا لے اللہ، اپنے غصے سے بچا لے اللہ، اپنے قہر سے بچا لے اللہ۔ میں گنہگار صحیح اللہ، لیکن یہ مجمع بہت پیارا ہے اللہ، اس میں حافظ بیٹھے ہیں، قاری بیٹھے ہیں، علماء بیٹھے ہیں اللہ، اس میں رات کو رونے والے، تہجد میں گڑ گڑانے والے بیٹھے ہیں اللہ، کسی ایک کو بہانہ بنا کر ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ جو مدرسہ ہے اللہ جس میں ہم گئے آئے اللہ، اس مدرسے کو دن دگنی رات چگنی ترقیاں دے دے اللہ، ہماری بیٹیوں کو حافظہ بنا دے، عالمہ بنا دے، معلمہ بنا دے، تقیہ نقیہ زکیہ بنا دے، دین دنیا دونوں علوم سے مالا مال فرما دے، اور یہ تربیت اللہ بنا اللہ، اس کو دن دگنی رات چگنی ترقیات سے مالا مال فرما دے اللہ، ہم سب کو نمازی بنا دے اللہ جن کے ماں باپ زندہ ہے نا ان کے عمروں میں برکت دے دے اللہ، جن کے ماں باپ زندہ ہے ان کے عمروں میں برکت دے دے اللہ، ماں جنت ہے اللہ ماں ہماری جنت ہے اللہ، ابا جنت کا دروازہ ہے اللہ کہیں ہم نے تالے تو نہیں لگا دی اللہ، کہیں جنت کے دروازے پر تالے تو نہیں لگا دیے اللہ، اے اللہ ہمیں ماں باپ کی خدمت کرنے والا بنا دے اللہ، یہاں بہت سے بیٹھے ہوں گے، کسی کی ماں نہیں ہوگی اللہ، کسی کے ابا نہیں ہوں گے اللہ، میرے دونوں نہیں اللہ، دونوں نہیں، 2-3 سالوں میں دونوں چلے گئے
وہ کیسا دن اللہ جب لوگوں نے مجھے کہا اماں کے جنازے کی نماز پڑھا، اماں کے جنازے کی نماز پڑھا۔ اللہ آج بھی قبر دیکھ کر ان کی بہت یاد آتی ہے اللہ، امی کی بہت یاد آتی ہے اللہ، ابا بہت یاد آتی ہے اللہ۔ اللہ دونوں کی قبر کو نور سے بھر دے، جن کے اماں ابا چلے گئے اللہ اپنے عطور سے قبر کو معطر کر دے اللہ اپنے قبروں میں اللہ ان کی قبروں میں اللہ جنت کا باغ بنا دے، اللہ جنت کا بچھونا بچھا دے، اللہ اپنے عطور سے معطر کر دے، اپنے نور سے منور کر دے۔ اللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھلائی مانگی عطا فرما دے، جتنے شرور سے پناہ مانگی ہم سب کی حفاظت فرما دے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ۔